نبی الامین کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ رحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تھوڑی دیر اطمینان سے بیٹھیں، کوشش کروں گا کچھ آپ کی خدمت کرنے کی۔ اللہ تعالی توفیق رفیق ہم سب کو مولا عطا فرمائے۔ مگر قبرستان بنا کے نہ بیٹھیے گا، بلکہ ہندوستان کیا بولیں گے؟ شکر ہے خیر بولے تو وہ بھی چندوں میں بولے، کوئی ادھر سے بولا کوئی ادھر سے بولا، لہذا اللہ تعالیٰ ایسی جوانی سب کو عطا فرمائے۔ دیکھیے بال سفید ہیں مگر آواز ایسی ہے کہ امبرناتھ سے بولیں تو کلیان تک آواز پہنچ جائے ماشاءاللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ زور سے کہہ دو۔ قبل اس کے کہ اس آیت مقدسہ کی روشنی میں تھوڑی دیر ہماری گفتگو کچھ آگے بڑھے، سب سے پہلے سارے جہان کے آقا و مولا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے، بے سہاروں کے سہارے، سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے، اندھیری قبر میں کام آنے والے، آب کوثر سے پیاس بجھانے والے، شفاعتی لہل کبائر کا نغمہ جافزا سنانے والے، جنت الفردوس میں لے جانے والے، مکان والے لامکان والے، عرب والے عجم والے، روحی فدا ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ پورا مجمع درود و سلام کا نذران محبت پیش کرے۔ ایک بار اور بلند آواز سے درود پاک سناتے اللہم صلی علی سیدنا محمد مجود کرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک۔ ایک بار اور بلند آواز سے درود پاک سناتے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد رم علی کریم وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فخر زمین و زمن، سرمائے علم و فن، بریلی کی تاجدار، ہم غربائے اہل سنت کی مددگار، آقائے نعمت، دریائے رحمت، امام عشق و محبت، سیدی سرکار اعلی حضرت علیہ رحمت و رضوان بڑے پیارے انداز میں بریلی شریف میں بیٹھے گنگنا رہے ہیں۔ آقا تجھ سے در، آقا مولا داتا تجھ سے در، در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ اس ڈورے کی عظمت کیا ہے، اس کا تصرف کیا ہے، اس کی شان کیا ہے، اس کی طاقت کیا ہے، تو گنگنا اٹھے اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔
شہزادے بدر ملت اللہ دارین کی برکتوں سے مالا مال فرمائے اور مسلک اعلیٰ حضرت کی بے پایاں خدمت کرنے کے مواقع عطا فرمائے، اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کی نجات اور بخشش کا ذریعہ بنائے۔ ابھی ایک جملہ تقریر میں فرمایا کہ کتاب کھولی ادریس رضا نے، تو یہ کہتے ہیں نہیں کھولنا چاہیے، ہم نے تو خالی کتاب کھولی ہے مجرم کی، ہم نے خالی کتاب کھولی ہے مجرم کی۔ انتظامیہ سے پوچھو، پولیس والوں سے پوچھو، ایس پی سے پوچھو، ڈی ایم سے پوچھو، سٹی مجسٹریٹ سے پوچھو، کیا ہوتا ہے جب مجرم پکڑا جاتا ہے تو حکم دیا جاتا کرتا اتار دو، پاجامہ اتار دو، ننگا کر کے مجرم کو مارو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مال کا ڈاکو ہے۔ اور اگر آپ کہہ دو گے صاحب ایسا ہے، کانسٹیبل صاحب پولیس والوں سنو، اس کا کرتا مت اتارو، اس کی پتلون مت اتارو، تو پولیس والے کیا کہیں گے؟ اسے بھی اندر کرو، اسے بھی اندر کرو۔ ارے صاحب مجھے کیوں؟ ارے آپ کی طرفداری بتا رہی ہے کہ حصہ تمہارا بھی ہے۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ لہذا جو شخص کہے کہ کتاب کیوں کھولی، سمجھ لینا حصے دار یہ بھی ہے۔ ذرا پولیس چوکی پہ جا کے کہہ دو کہ سر ان کی پتلون مت اتارا، اور پھر پولیس والے تمہیں چھوڑ دے تب ہم جانے۔ پولیس والے فوراً سمجھ لیں گے کہ آدھا مال اس کے یہاں بھی گیا ہے نا، یہ بھی اس مال میں شریک۔ اللہ ان کی فتنوں سے بچائے۔ تو وہی بات عرض کر رہا تھا، صرف ایک بات آ گئی تھی، میں نے کہا عرض کر دوں۔ یہ آیت کریمہ جو تلاوت کی ہے، اللہ تعالی اس میں اپنے ولی کی سبحان اللہ شان بیان فرما رہا ہے۔ ولی کے معنی ہے دوست کے، کیا معنی ہے؟ زور سے بولو۔ ولی کے معنی ہے قریب کے، ولی کے معنی ہے، اور ولی کے معنی ہے اقرب کے، یعنی سب سے زیادہ قریب۔ اے بھولا مسلمان، اے ناواقف مسلمان، اے سیدھا سادہ مسلمان، اے نادان مسلمان، کدھر جا رہا؟ اپنی زندگی کو تو دیکھ لے، اپنے معاشرے کو تو دیکھ لے، اپنے حالات کو دیکھ لے۔ اب بھی نہ سمجھے گا تو کب سمجھے گا؟ یہی آپ کے امام نماز پڑھا رہے مولانا قاری نعمت اللہ صاحب نوری، 4 آدمی آئے دائیں کھڑے ہو گئے، 4 آدمی آئے بائیں کھڑے ہو گئے۔ مولانا نے جیسے ہی سلام پھیرا فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، نہ تمہاری نماز ہوئی نہ تمہاری نماز ہوئی۔ سر پکڑ کے بیٹھ گئے۔ حضرت یہ کون سا مسئلہ بتا دیا؟ نہ تمہاری نماز ہوئی نہ تمہاری نماز۔ ٹوپی اپن کی پاک، کرتا اپن کا پاک، پاجامہ اپن کا پاک، موزہ اپن کا پاک، جسم اپن کا پاک، گھر سے غسل کر کے آئے، آپ کے ساتھ قیام کیا، آپ کے ساتھ رکوع کیا، آپ کے ساتھ سجدہ کیا، آپ کے ساتھ تشہد میں بیٹھے، آپ کے ساتھ سلام پھیرا، نماز کیوں نہیں ہوئی؟ تو مولانا نعمت اللہ نوری نے کہا نادان، شریعت کا قانون نہیں معلوم۔ اگر مقتدی امام کے آگے ہے، اس کا رکوع امام کے آگے، اس کا سجدہ امام کے آگے، اس کا تشہد امام کے آگے، تو پھر سجدہ سجدہ نہ ہوگا، رکوع رکوع نہ ہوگا، قیام قیام نہ ہوگا، نماز نماز نہ ہوگی۔ تمہارے قدم ہمارے آگے تھے، لہذا نماز باطل ہو گئی۔ پھر سے پڑھو، اے بھولا مسلمان، اے سیدھا سادہ مسلمان، مجھے کہہ لینے دے، اس امام کے آگے بڑھو گے تو نماز باطل ہو جائے گی، اور نبیوں کے امام کے آگے بڑھو گے تو عقیدہ باطل ہو جائے گا۔ نماز کو بچانا ہے تو اس امام کے پیچھے رہنا ہوگا، اور عقیدے کو بچانا ہے تو نبیوں کے امام کے پیچھے رہنا ہوگا۔ اللہ، یہ ظہر کی نماز تھی، یہ عصر کی نماز تھی، یہ مغرب کی نماز تھی، یہ عشاء کی نماز تھی، یہ فجر کی نماز تھی، مگر آ گیا جنازہ۔ کیا آیا؟ زور سے بولو، جنازہ۔ اللہ اللہ، ہندوستان میں رہے تو پھولوں، ہندوستان میں رہے اور قبرستان چلے تو پھولوں۔ اللہ سدا پھولا پھلا رکھے۔
ان کی اس پہ جو ہے وہ حضرت دھتورا آنے کو تیار نہیں. سبحان اللہ. یہ پھولوں کا سبحان اللہ انبار کیوں؟ اس لیے کہ مصطفیٰ پیارے کا غلام لیتا ہے. اعلان کیا مولانا نے کہ نماز ظہر کے بعد نماز جنازہ ہوگی. جنازہ رکھ دیا گیا. اللہ اللہ. تمامی علماء سب پیچھے، سب مولانا جمال الدین صاحب قبلہ وہ پیچھے، مولانا نعمت اللہ صاحب نوری وہ پیچھے، مولانا قاری عطا الحشمت وہ پیچھے، آپ کا یہ خادم سب پیچھے. جنازہ اب بھی نہ سمجھے گا تو کب سمجھے؟ اے بھولا مسلمان، کھڑا ہے نہیں، بیٹھا ہے، ٹھاٹ سے لیٹا، ٹھاٹ سے، اور سب کے آگے زندگی بھر سب سے پیچھے رہو، انتقال کے بعد سب سے آگے. ہم نے عرض کیا مولا ماجرا کیا ہے؟ پروردگار عالم یہ فلسفہ کیا ہے؟ کہ رب کی رحمتوں نے جواب دیا ادریس رضا، وہ ظہر کی نماز تھی پیچھے، وہ عصر کی نماز تھی پیچھے، وہ مغرب کی نماز تھی پیچھے، وہ عشاء کی نماز تھی پیچھے، وہ فجر کی نماز تھی پیچھے. اب یہ میرے حبیب کی زیارت کرنے جا رہا ہے. اب یہ پیچھے نہیں رہے گا، رہے گا تو سب سے آگے رہے گا. اللہ. اے بھولا مسلمان، اب بھی نہ سمجھے گا، ذرا غور تو کر. تو دیوانہ پکار اٹھا کا اس پار کا جب یہ عالم ہے، اس پار کا عالم کیا ہوگا؟ بن دیکھے جب یہ عالم ہے، دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ. آج یہ تو ہماری تمہاری قسمت ہے کہ جو جلسہ بھی کیا ہے ایک اللہ والے کے دامن اتھر کے سائے میں کر رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ دیکھو سامنے آستانہ ہے، اللہ کا پیارا لیٹا ہے، پھول مہک رہے ہیں، روشنی ہو رہی، چمک ہو رہی. اللہ اللہ. یہ ظالم کہتا ہم جائیں گے نہیں. کیا کہتا ہے؟ جائیں گے نہیں. ہم کہتے تیرے جانے کی بات تھوڑی، اللہ والے کے بلانے کی بات. جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. یہ دودیا گنبد، یہ سنہرا کلش، یہ غریب نواز کا مقدس آستانہ، ذرا زور سے کہہ دو، یہ سلطان الہند کا آستانہ. اللہ اللہ. ہم نے بھی حاضری دی تو کیا دیکھا؟ ہٹو بچو ہٹو بچو. کیا بات؟ تو معلوم ہوا کہ سونیا گاندھی کی چادر آ رہی. دل میں خیال آیا غریب نواز ہماری چادریں تھی، یہ سونیا گاندھی کی چادر. ذہن میں سوال آیا کہ گنبد مبارک سے غریب نواز کی روحانیت کا جواب آیا. ادریس رضا تجھے معلوم نہیں، یہ داڑھی والے دیوبندیوں نے، یہ داڑھی والے وہابیوں نے، ان مودودیوں نے کہا چادر چڑھانا شرک ہے، چادر چڑھانا حرام ہے، چادر چڑھانا بدعت ہے. سوچا تھا کہ یہ داڑھی والا وہابی چادر نہ لے جائے گا تو چادریں کم ہو جائیں گی. تو مجھے جواب دینا ہے اپنے غلاموں کو، اے غلاموں جانا اور بتا دینا اگر داڑھی والا چادر نہ لائے گا وہابی تو بھارت کی سونیا گاندھی چادر لے کر آئے. وہ ہے در رحمت غریب نواز کا. سبحان اللہ. ذرا زور سے کہہ دیجیے اللہ اللہ. یہ دودیا گنبد، یہ سنہرا کلش. سبحان اللہ. ہزاروں ارادے کرتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں، ہزاروں ارادے کرتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں. وہی اجمیر جاتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں. اللہ اللہ. سبحان اللہ. اللہ سلامت رکھے ان دامن والوں کو. اللہ اللہ. آج کہا جاتا ہے کتنا بڑا دامن ہے. آج سوال کیا جاتا ہے کتنا بڑا دامن ہے. کلیان والے کہہ رہے ہیں نہیں چھوڑیں گے، مدن پورا والے کہہ رہے ہیں نہیں چھوڑیں گے. اللہ اللہ. سورت والے کہہ رہے ہیں نہیں چھوڑیں گے. کتنا بڑا دامن ہے. سوال ذہن میں آیا، جواب میرا خواجہ دے رہا. خادم سے فرمایا لو یہ کاسا لے جاؤ اور انا ساگر سے کہہ دو تجھے خواجہ نے بلایا. خادم لے کے پہنچے، کاسا ڈالا اور کہا اے انا ساگر تجھے پیا نے بلایا.
نہ معلوم کون سے جملے تھے. میرے خواجہ نہ گئے, غریب نواز نہ گئے, غریب نواز کا پیغام لے کے خادم گئے. ذرا غور تو کر لے پیارے, پورا آنا ساگر اس میں آ گیا, اور جب اٹھایا تو وہ ننا سا ساگر, ننا سا کاسا. مجھے کہہ لینے دو, جب غریب نواز کے ایک ننے سے کاسے کی وسعتوں کا یہ عالم ہے, تو غریب نواز کے دامن کی وسعتوں کا کیا عالم ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ بیٹھا ہوا ہے, چچا سے لڑ لیا, بپا سے لڑ لیا, ماموں سے لڑ لیا, نانی سے لڑ لیا, دروازے بیٹھا مکھی مار رہا. میں نے پوچھا آپ کے مولانا سے کہ بھائی یہ کیا ماجرا ہے, صبح سے شام ہی بیٹھا رہتا. بولے کیا بتائیں, پورے خاندان والوں سے لڑ لیا, جائے تو کہاں جائے, کوئی بلاتا نہیں. یہ مصیبت کون پالے اپنے سر؟ سب سے لڑ لیا, دن بھر ہی مکھی مارے بیٹھا رہتا, گھر میں جاتا ہے تو جروا سے لاتا ہے. اللہ اللہ, لوگ تو اس کے پڑوس میں رہنا بھی پسند نہیں کرتے. اللہ اللہ, اب بھی نہیں سمجھو گے تو کب سمجھو گے؟ یہی عالم ہے وہابی کا, یہی عالم ہے دیوبندی کا, یہی عالم ہے مودودی کا. خواجہ سے یہ لڑ لیا, مخدوم سمنا سے یہ لڑ لیا, اعلیٰ حضرت سرکار سے یہ لڑ لیا, سرکار صابر پاک سے یہ لڑ لیا, حضرت وارث پاک سے یہ لڑ لیا, حضرت سرکار شاہ مینا سے یہ, سب سے یہ لڑ لیا. تو جائے تو کہاں جائے, جائے تو کہاں جائے؟ مگر قربان جاؤ ان دیوانوں پر. بریلی شریف سے آئے کہ کلیر شریف کا بلاوا آ گیا, کلیر شریف سے آئے کہ دلی شریف کا بلاوا آ گیا, دلی شریف سے آئے کہ بہرائچ مقدسہ کا بلاوا آ گیا, بہرائچ مقدسہ سے آئے کہ کوچوش مقدسہ کا بلاوا آ گیا, کوچوش مقدسہ سے آئے سبحان اللہ کہ معلوم ہوا کہ کلیر شریف سے صابر پاک کا بلاوا آ گیا. تمہارے کتنے بلانے والے ہیں, خدا اس کو سلامت رکھے. اللہ اللہ. پھر وہیں آ جائیے جو عرض کر رہا تھا, جنازہ آیا. پھر چلیں گے ادھر دودھیا گنبد کی طرف. ذرا زور سے کہہ دو سبحان. کیا آیا؟ بس زہر لگا. بھائی جان کہاں جا رہا میرا بھیا؟ ضرورت سے جا رہا ہے تو جلدی آ جانا, ہاں ورنہ آئندہ یہ بلانے کی مشکل کر دیں گے کہ روک لیا تو ہماری دری بھی خراب ہو گئی. اللہ اللہ. لہذا پیارے, حضرت کی تقریر سبحان اللہ, داڑھی بھی رکھو, اور اس کے ساتھ ساتھ داڑھی کا اگر صحیح فائدہ لینا چاہتے ہو, خدا کی قسم تو وہابی سے دور ہو جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر دیکھو کہ تمہاری داڑھی کتنے فوائد تمہیں دے گی. اللہ اللہ. یہی اصل ہے, یہ روح ہے, یہ کل ہے, یہ تمام. پھر وہیں آئیے, جنازہ آ گیا. کیا آ گیا؟ جنازہ آ گیا. سب پیچھے, سب ہے کسی کی طاقت کھڑا ہو جائے جانماز پہ؟ نہیں. کیا ماجرا ہے؟ پوچھا. اللہ اللہ. مولانا جمال الدین صاحب سے, حضرت یہ کیا ماجرا؟ فرمایا اب دخول جنت کی بات, جنت دلانے کی بات ہے. تو ذہن میں فوراً سوال آ گیا, اللہ اللہ, یہ دعا جو ہے دخول جنت کی جو پڑھی جا رہی ہے, یہ کمبخت اتنا اندھا ہو گیا. وہاں بھی جنت خدا کی, بندہ خدا کا. جنت بندہ تو لے جا قبرستان میں رکھ دے, خدا جنت دے یا جہنم دے. یہ وہاں بھی کیوں کہہ رہا ہے کہ اللہ اسے بخش دے, جنت دے دے؟ سنی تو کہتے ہیں سبحان اللہ, اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا. مفہوم دعا, مولا جو حاضر ہیں انہیں بھی جنت دے دے, اور جو غائب ہیں انہیں بھی جنت دے دے, جو زندہ ہیں انہیں بھی جنت دے دے. تم کیوں کہہ رہے ہو؟ اس لیے کہ تمہاری کتاب یہ ہمارے پاس ہے. تم نے لکھا ہے کہ نبی اپنی بیٹی کو معاذ اللہ جہنم سے نہیں بچا سکتا. معاذ اللہ. معاذ اللہ, زور سے بولو. معاذ اللہ. وہ تمہارا خود ساختہ نبی ہوگا. ہمارا نبی تو نبی امتی کی طاقت دیکھو, نبی کی تو بڑی بات, امتی کی طاقت دیکھو. آواز آئی ہے میرا بھولا مسلمان, ذرا بڑی اہم بات عرض کرنے جا رہا ہوں. پہلے تم ہی نبٹ لینا, کہنا پہلے ہم سے نبٹ لے, ہم سے ہی نہیں بچے گا تو پھر جا کے حضرت سے کیا بات کرے گا. ذرا ذہن لگا پیارے, سب موجود مگر طاقت نہیں, اختیار نہیں کہ جانماز پہ قدم رکھ دے. ایک آواز آ رہی, ولی کو بلاؤ, ولی کو بلاؤ, ولی کو بلاؤ. بھولا مسلمان کدھر جا رہا؟ اے سیدھا سادہ مسلمان کدھر جا رہا؟ کیا بات ہے؟ کیا مولانا جمال الدین صاحب نہیں پڑھا سکتے ہیں؟ کیا مولانا نعمت اللہ نہیں پڑھا سکتے ہیں؟ کیا ادریس نہیں؟
اختیار ولی کا ہے. ولی اگر اس قابل ہے تو خود پڑھائے گا، یا ولی جس کو اجازت دے. اے میرا بھولا مسلمان، سیدھا سادہ مسلمان، ایک لمحہ ٹھہر جا، ذرا غور کر. سنی نے تو مسرور ہو کے پکارا ولی کو، مگر آج مرنے کے بعد وہابی نے بھی مجبور ہو کے پکارا ولی کو. دیکھ رہے ہیں آپ، ان کے یہاں بھی آواز آتی ولی کون. اب وہ ولی مسلح پہ کھڑا ہوا اور اس نے نیت باندھی اللہ اکبر اللہ اللہ، اور اس کے بعد درود پاک پڑھی. اس کے بعد پڑھا اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا. مفہوم دعا، مولا جو حاضر ہیں انہیں بھی جنت دے دے، جو غائب ہیں ادھر دائیں بائیں کھڑے انہیں بھی جنت دے دے. مولا جو زندہ ہیں انہیں بھی جنت دے دے، جو وصال کر گئے انہیں بھی جنت دے دے. اے میرا بھولا مسلمان، میں پوچھوں گا یہ کون ہے تو آپ کہو گے یہ ماموں کے ولی ہیں، یہ چچا کے ولی ہیں، یہ خالو کے ولی ہیں، یہ دادا کے ولی ہے، یہ نانا کے ولی ہے، یہ نانی کی ولی ہے، یہ ممانی کے ولی ہیں. اللہ اللہ، ذرا ایک لمحہ ٹھہر جا، ذرا غور کر لے. اب بھی نہ سمجھے گا تو کب سمجھے؟ جب باپ کا ولی، جب چچا کا ولی، جب ماموں کا ولی، جب خالو کا ولی، جب نانی کا ولی اتنوں کو جنت دلا رہا، تو جو خواجہ اللہ کا ولی ہے وہ کتوں کو جنت دلائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس کے بعد کیسی جنت دلائی، کیسی جنت دلائی. سبحان اللہ کہہ دو. قبرستان 4 آدمی لے کے چلے. لے کے چلے 4. وہ 4 ہٹے دوسرے 4 آئے، وہ 4 ہٹے دوسرے 4 آئے، وہ 4 ہٹے تیسرے 4 آئے. میں نے کہا بھائی یہ 2 قدم پہ مولانا قبرستان ہے، تماشا کیوں بنایا؟ 4 آدمی پکڑے اور پہنچا دے. اللہ اللہ. تو جب میں نے سوال کیا تو مولانا نعمت اللہ صاحب نوری نے فرمایا ادریس رضا کیا وہ روایت تمہارے سامنے نہیں؟ سیدھا کاندھا 10 قدم، سیدھا پہچانے 10 قدم، الٹا سرہانے 10 قدم، الٹا پہچانے 10 قدم. جب 40 قدم اس جنتی کو لے کے آپ چلو گے تو اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں تمہیں بھی جنتی بنا دے گا. دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. بھولا مسلمان کدھر جا رہا؟ ذرا غور تو کر. نبی کا ایک امتی، آقا کا ایک غلام، تمہارا چچا یا تمہارا ماموں یا تمہارے نانا یا تمہاری نانی یا تمہاری پھوپھی جب قبرستان جا رہی ہیں تو ایسے نہیں جا رہی، جنت بانٹتی ہوئی جا رہی ہیں، جنت تقسیم کرتی ہوئی جا رہی ہیں. جنت بانٹتے ہوئے تمہارے نانا جا رہے ہیں، جنت بانٹتے ہوئے تمہارے بابا جا رہے ہیں، جنت بانٹتے ہوئے تمہارے ماموں جا رہے ہیں. اے بھولا مسلمان، جب تیرے نانا کا یہ عالم، جب تیرے ممانی کا یہ عالم، جب تیرے دادا کا یہ عالم، جب تیرے بابا کا یہ عالم، تو رسول کی شہزادی کا کیا عالم ہے؟ اور یہ بے ایمان لکھتا ہے کہ محمد اپنی بیٹی فاطمہ کو جہنم سے نہیں بچا سکتے. معاذ اللہ. زور سے بولو. دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. آپ کو دیکھو جب ہو جاتے ہیں کسی کو معاذ اللہ کوہڑ کا مرض تو ڈاکٹر کہتا ہے گلاس علیحدہ کر دو، پیالہ علیحدہ کر دو، پلیٹ علیحدہ کر دو، گدا علیحدہ کر دو، لحاف علیحدہ کر دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کوہڑ کا مرض تمہیں نہ لگ جائے. آپ جلدی آتے ہو، اس کا گدا علیحدہ، اس کا لحاف علیحدہ، اس کی پلیٹ علیحدہ. اللہ اللہ. اس کا کھانا علیحدہ. کیوں؟ کہیں یہ ہم کو مرض نہ لگ جائے. آپ نے ڈاکٹر صاحب سے نہیں کہا ڈاکٹر صاحب وہ تو میرے چچا ہیں، ان کے بھی 2 ہاتھ ہیں، میرے بھی 2 ہاتھ ہیں. آپ نے ڈاکٹر صاحب سے نہیں کہا کہ وہ تو میرے ماموں ہیں، ان کی بھی 2 آنکھیں ہیں، میری بھی 2 آنکھیں ہیں. اللہ اللہ. انہوں نے مجھے نہیں، زندگی سے پیار ہے. سب بستر بوریا علیحدہ کر دیا. بستر بوریا اب بھی نہ سمجھے گا تو کب سمجھے گا؟ اے میرا بھولا مسلمان، خدا نہ خواستہ کوڑ لگا تو دنیا کی زندگی برباد ہوگی، اور وہابیت کا کوڑ لگ گیا تو دنیا بھی برباد ہو جائے گی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی. یہ سب کو چھوڑ دو، فکر نہ کرو. اور جب بارات کا دعوت نامہ آئے تو جتنے سنی ہیں سب پہنچو. ہم نے تو ایک طریقہ بتا دیا، ہم نے کہا جتنے سنی ہو سب پہنچو ایک ساتھ، اور بارات کے اندر جتنے وہابی سب کو مار کے باہر کر دو. سبحان اللہ. اگر وہ کھانے والا بارات والا اعتراض کرے تو کہنا کم بخت تو نے ہمیں بلایا کیوں تھا؟ تو نے کانگریس والوں کو بلایا کیوں تھا اور ادھر بھاجپا والوں کو بلا لیا؟ تو جھگڑا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ ایک جگہ اگر 10 وہابیوں کو مار دیا تم نے دنا دن اس روز سے وہابیوں کا دعوت میں جانا دنا دن بند ہو جائے. دنا دن مار کے بگاؤ کہ اس پہ تو فاتحہ پڑھی گئی ہے، یہ فاتحہ شرک ہے، یہ سیراج شرک ہے، یہ پھول شرک ہے، تو مشرکوں میں کیوں آیا کم بخت؟ ہم تو تیری بارات میں پیشاب کرنے بھی نہیں جا رہے.
تو ہمارے یہاں کیوں آ گیا ناپاک؟ اللہ اللہ. ابھی بول کے آ رہا ہوں، وہ نیتا صاحب تھے، بولے ایسی تقریر ہونا چاہیے کسی کو برا نہ لگے، مطلب یہ سب ایک ہی رہے. تو سمجھا دیا انہوں نے، تو یہ سمجھے کہ بڑا سیدھا آدمی ہے، میری بات مان گیا. تو میں تو نیتا کی رکھ جانتا ہوں، اگرچہ بہت دور رہتا ہوں، مگر چہرہ لفافہ دیکھ کے مضمون بھاپ لیتا ہوں. میں نے کہا ابھی کچھ بولا تو یہ تقریر پہ بھی پابندی لگا دے گا. تو میں نے کہا ابھی نہیں، ممبر پہ جب پہنچ جائیں گے انشاءاللہ تو پھر دنا دن بولیں گے. وہ ممبر پہ پہنچے اور جلسے والے بھی تھے ماشاءاللہ، اور وہ تھا اکیلا، ووٹر اس کے بہت تھے جنہوں نے الحمدللہ مجھے بلایا تھا. بزرگوں کا کرم ہے. اب وہ نیتا کیا کرے، اس لیے کہ ہزاروں اس کے ووٹر تھے، اگر یہ ناراض ہو گئے تو مجھے ووٹ کون دے گا؟ تو ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم، وہ والا مضمون تھا اس کا. میں نے کہا ابھی آ رہا تھا تو انہوں نے، آپ کے جو نیتا صاحب ہیں آپ کی کمیٹی کے، کیونکہ اتفاق سے کچھ ایسی بھول بھی ہے کہ صدر بھی ایسی کو بنا دیتے ہیں، ہے نا، سیکریٹری بھی ایسی کو بنا دیتے ہیں جو دوغلا ہوتا ہے، ادھر بھی ہو ادھر بھی، معاذ اللہ. تو جب صدر تمہارا دوغلا ہوگا تو پھر ممبران کیسے صحیح ہو جائیں گے؟ صدر صاحب کو تو خود لونڈیا انہوں نے دے دی، وہابی کیا، تو وہ کیسے کہیں گے کہ امام صاحب وہابیوں کا رد کریں؟ اس لیے جب وہابیوں کا رد ہوگا تو ان کا داماد بھی وہابی ہے، تو سب سے زیادہ کلیجے پہ تو انہی کی چھری پھیلی جائے گی. تو اب یہ تو کہیں گے نہیں کہ میرے داماد کی برائی ہو رہی، یہ کہیں گے مولانا جھگڑے کی بات کرتے، مولانا جھگڑے کی بات کرتے، مولانا جھگڑے کی بات کرتے. اب یہ کیسے کہتے ہیں کہ میرے بہنوں وہابی ہے، میرا داماد وہابی ہے، زیادہ وہابیوں کا رد ہو رہی ہے تو مجھے تکلیف ہو رہی ہے کیونکہ میں نے لونڈیا دے دی. ارے تو نے دی ہوگی، بھاگ میں جا. ہمارا عقیدہ یہ ہے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا. سبحان اللہ. لہذا پیارے یاد رکھو میرے بھولے مسلمانوں، اگر بھاجپا والے کانگریس والے کو نہیں دیکھ سکتے، کانگریس والے بھاجپا والوں کو نہیں دیکھ سکتے، تو سنی دیوبندی کو نہیں دیکھ سکتے. جب میں تقریر کرنے بیٹھا تو میں نے کہا بھائیو، یہ آپ کے جو صدر محترم جن کو آپ نے بنایا ہے اپنے الفاظ میں، فقیر کے الفاظ میں نہیں، الحمدللہ ہمارے لیے تو محترم وہی ہے جو شریعت کے دائرے میں محترم اللہ. تو انہوں نے آنے سے پہلے کہا تھا کہ تقریر ایسی کریے گا جس میں کوئی جھگڑے کی بات نہ ہو، وہ کسی کی برائی نہ کریے گا، اللہ اللہ کسی کی برائی نہ کریے گا. تو میں نے کہا ابھی الیکشن آنے والا ہے، صدر محترم یہ بیٹھے ہیں نا آپ کے، اللہ اللہ مقام طنز میں عرض کر رہا ہوں، لہذا ان سے کہوں گا الیکشن میں جب کھڑے ہوں تو بھاجپا والوں کو گالیاں نہ دیں، بھاجپا والوں کی برائی نہ کرے. اس وقت کیا ہوگا ہے، کتنے ہاتھ ٹوٹیں گے، کتنے پیر ٹوٹیں گے، اور بھاجپا نے یہ کیا، بھاجپا نے یہ کیا، بھاجپا نے یہ کیا. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں کرسی پیاری ہے. اس وقت یہ جھگڑا اور لفڑا نہیں دیکھیں گے کہ کتنا جھگڑا ہوگا، کتنا لفڑا، ہماری کرسی مضبوط ہو جائے. مجھے کہہ لینے دو، اگر تم اپنی کرسی کے لیے جھگڑا کر سکتے ہو تو عالم دین مصطفیٰ کے لیے جھگڑا کرنا اس کے لیے فرض ہے. اللہ اللہ پھر پڑھ لیجئے سبحان اللہ. تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا. سبحان اللہ. یہ سنی ہے، اللہ اسے داڑھی کی مولا توفیق عطا فرما، مولا اسے سبحان اللہ نماز کے سجدوں کی لذت عطا فرما. پیارے تم ہی تم ہو، مگر یہ عمل کر لو انشاءاللہ زلزلہ دور ہو جائے گا. دو ایک اور تقریریں کرا لینا، ہاں زلزلہ دور ہو جائے گا، وہابیت میں زلزلہ آ جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک طرف آدھائے دی ہے، ایک طرف یہاں سے دی، بندہ ہے تنہا شاہ، تم پہ کروڑوں درود. کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، تم ہو میں تم پر فدا، تم پہ کروڑوں درود. یہ محفل میلاد ہے جس کے بارے میں حضرت شیخ عبدالحق بہت جسے دہلوی علی رحمت و رضوان سبحان اللہ اور میرے اور تمہارے پیارے اعلی حضرت فرماتے ہیں، اگر کوئی مصیبت ہو تو میلاد منا لو، کوئی پریشانی ہو تو میلاد منا لو. یہ تاریخ کچھ اور بھی تو ہو سکتی تھی، تاریخ یہ آج کیوں رکھی گئی؟ یہ بھی سب راز ہیں. اللہ اللہ. یہ جھٹکے آنے والے، جھٹکے آنے والے، زلزلہ آنے والا ہے.
خدا کی قسم ایسا ہو سکتا ہے، اللہ جانے اپنے رازوں کو، اس کا حبیب جانے، ان کے پیارے جانے. یہ بھی ہو سکتا تھا خدا نہ خواستہ کہ یہاں آنے والا ہوتا، کہ رب کی رحمتوں نے پکار کے کہہ دیا رکو یہاں نہیں، یہاں تو میرے محبوب کی ابھی میلاد ہونے والی ہے، ابھی میرے محبوب کی یہاں بزم ہونے والی، اگرچہ منائی نہیں ہے، اگرچہ شامیانہ نہیں، ارادہ کر لیا ہے. اللہ اللہ، وہ ہے میلاد مصطفیٰ. سبحان اللہ. وہی بات عرض کر رہا تھا حضرت. اللہ بیٹھ جاؤ بیٹا، کہاں جا رہے منا؟ بس 2 منٹ کی بعد مجھ سے پوچھو. پوری رات سفر میں گزری، دن احباب میں گزر گیا ماشاءاللہ سے، اور پھر میں ادھر چلا آیا. میرے مہمان جنہوں نے بنایا مجھے کیا نام ہے مولانا، بولے اثر بات چلیے گا. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے بھیا. وہ حساب مردہ بدست سے زندہ، یا زندہ بدست سے زندہ والا مت، چلو بھیا اثر بات چلیں گے. تو وہ معلوم یہ ہوا کہ ہمارے ناصر بھائی اللہ خوش رکھے، ان کی گاڑی مغرب بعد آئے گی. تو ہم نے جب سنا مغرب بعد آئے گی تو پھر ہم نے ڈاکٹر طفیل صاحب ہمارے دیری نہ کرے، فرما اللہ شاد رکھے آباد رکھے ماشاءاللہ. پہلے اکیلے تھے اب تو دکیلے ہو گئے ماشاءاللہ سے. دعا کریے جلدی جلدی اللہ اولاد نرینہ عطا فرمائے اپنے حبیب کے صدقے میں، تاکہ سنیوں کی تعداد بڑھے ماشاءاللہ. اسی لیے میں وہ تعویذ دینے میں بڑا خوش ہوتا ہوں جس میں لڑکے ہی لڑکے ہوں. اللہ، لوگوں نے پوچھا کیوں؟ میں نے کہا اس سے انشاءاللہ ایک تو یہ کہ سنیوں کی تعداد بڑھے گی، اور دوسری بات یہ کہ لڑکی کا رشتہ وہابیوں میں ہو جاتا ہے، جس سے وہابیت پھیلتی ہے تو اس سے بھی سنی محفوظ ہو جائے گا. سبحان اللہ. اور انشاءاللہ تعالی داڑھی رکھ لو تو دنا دن لڑکے ہوں گے انشاءاللہ. کہہ لو انشاءاللہ، انشاءاللہ تبارک و تعالی، انشاءاللہ بولو زور سے انشاءاللہ. اور ضرورت ہو تعویذ کی لڑکے کے لیے تو چلے آنا انشاءاللہ، میں فی سبیل اللہ دیتا ہوں، مگر ایک شرط لگا دیتا ہوں کہ وہابی کا سایہ بھی تعویذ پہ نہ پڑے بس انشاءاللہ. اللہ اللہ. تو وہی بات عرض کر رہا تھا کہ تجھ سے در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. اے بھولا مسلمان، اے ناواقف مسلمان، ذرا غور تو کر. اب بھی نہ سمجھے گا تو کب سمجھے گا پیارے؟ تھوڑی سی توجہ کر لے. علماء کرام تشریف فرما. کوئی پلپلا مولوی ہو اللہ اسے استقامت اللہ عطا فرما دے، اس کی خامی کو مولا دور فرما دے. جو ابھی تک غلطیاں کی اپنے حبیب کے صدقے میں اس کو معاف فرما دے. میرے اور تمہارے آقا و مولا سرکار مدینہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، مفہوم حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میری امت گمراہ ہوگی جاہل پیروں کے ذریعے اور بے عمل مولویوں کے ذریعے. میری امت گمراہ ہوگی جاہل پیروں کے ذریعے اور بے عمل مولویوں کے ذریعے. اسی لیے میں کہہ دیتا ہوں کارواں کا کارواں گم ہو جائے یہ ہو نہیں سکتا. کارواں کا کارواں گم ہو جائے یہ ہو نہیں سکتا. امیر کارواں کہیں پر خود راہ بھولا. اب افسوس اس بات کا ہے کہ لگژری کوچ جو ہے 2 سیٹر والی، اس کا ڈرائیور سو گیا ہے. اس کا ڈرائیور اب پتہ نہیں کھنڈالا گھاٹ میں ڈالے گا کہ کلیان کی گھاٹ میں ڈالے گا. رونا اس ڈرائیور کا نہیں ہے، وہ جو 60 سواریاں بیٹھی ہیں رونا ان کا ہے. سمجھے؟ لہذا فرمایا عالم تنہا نہیں جاتا، بلکہ موت العالم موت العالم. اس سے جو اللہ کے بندے فیضیاب ہو رہے تھے وہ سب بیچارے پیاسے رہ جاتے. لہذا کنکر چن چن محل بنایا لوگ کہیں گھر تیرا. کنکر چن چن محل بنایا لوگ کہیں گھر تیرا، نہ گھر میرا نہ گھر تیرا، چڑیا رین بسیرا. سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب ناچ چلے گا بنجارا. کدھر جا رہا؟ انتقال کے بعد 2 گھنٹے 4 گھنٹے زیادہ زیادہ روئے، پھر تھوڑی تھوڑی دیر پہ یہ خاموش وہ خاموش وہ، پھر پورا سناٹا. کفن کہاں سے آئے گا؟ چچا کو خبر کرو، ماموں کو خبر کرو، دادا کو خبر کرو. اللہ اللہ. مولوی صاحب کو بلا کے لاؤ، قبر کی تیاری. مولا بھولا مسلمان اس دن کو یاد کر. تیاری ہوئی، قبر کھودی گئی، تختے لائے گئے، کفن لایا گیا، غسل دیا، فقط 3 کپڑے پہنا دیے. کہ زور سے بولو، 3 کپڑے پہنا دیے. اللہ اللہ. اور اس کے بعد دولہا بنا کے بٹھالا گیا. اب اماں بھی آ گئی. ہم سوچ رہے ہیں شاید اماں اس لیے آئی ہیں کہ ساتھ میں قبرستان میں ہمارے ساتھ رہیں گی. ہم نے پوچھا امی جان کیا اس قبر میں لیٹ جاؤ گی؟ تو امی نے کہا میرا لال اگر کسی کا ماں لیٹی ہوتی تو میں بھی لیٹ جاتی، وہاں میں نہیں جا سکتی. آئی بیوی، ہم نے کہا بیوی تم بہت رو رہی تھی.
کہہ رہی تھی مولا مجھے موت دے دے، میرے شوہر کو زندگی دے دے، اے شریک سفر کیا تم قبر میں میرے ساتھ لیٹ جاؤ گی؟ تو بیوی نے کہا اگر کسی کی بیوی لیٹی ہوتی تو میں بھی لیٹ جاتی۔ چوڑیاں توڑی، سارے عشق کا رشتہ توڑ دیا۔ کدھر جا رہا؟ کس پہ بھروسہ کر رہا؟ کس کو تو سمجھ رہا؟ کہاں جا رہا؟ بولا مسلمان اللہ۔ نظر گئی باپ کی طرف، باپ کیا اس مکان اس فلیٹ کے خریدنے میں میری کمائی نہیں لگی؟ کیا اس میں میرا پیسہ نہیں لگا؟ کیا اس میں میری دولت نہیں؟ کیا اس میں نہیں رہ سکتا؟ کچھ دیر تو روکو۔ باپ نے کہا میرا لال اب یہاں روکنے کے قابل نہیں ہو، اب وہیں جانے کے قابل۔ اے میرے باپ تمہارے خاطر ہم دکانداروں سے لڑے، تمہارے خاطر محلے والوں سے لڑے، تمہارے خاطر ہم نے رشتہ داروں سے جھگڑا کیا۔ اے پیارے باپ تم بہت تڑپ رہے تھے، کیا تھوڑی دیر قبرستان میں لیٹ جاؤ؟ تو باپ نے کہا میرا لال کسی کا باپ لیٹا ہوتا تو میں بھی لیٹ جاتا۔ اب آنکھیں کھلی کہ سب بیکار تھی محبت، سب بیکار تھی۔ نہ چچا جانے کو لیٹنے کو تیار ہے، نہ بی بی لیٹنے کو تیار ہے، نہ باپ لیٹنے کو تیار ہے، نہ بھائی لیٹنے کو، کوئی نہیں۔ بولو غلط تو نہیں کہہ رہا؟ اب بھی نہ سمجھے گا بھولا مسلمان تو کب سمجھے گا؟ اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خالی کفن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہیں کوئی دم کے چہچہے، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ لے گئے، لے جا کے قبر میں لٹالا، تختے لگائے، مٹی ڈالی، اذان پڑھی، فاتحہ پڑھی۔ اور بہت سے تو ایسے ہیں جو مٹی بھی نہیں ڈالتے، دور کھڑے رہتے ہیں۔ کیا ہوا؟ بولے چھٹو سیٹھ کی اصل میں بیٹے کا انتقال ہو گیا تو چل آیا، کیا کروں مجھے تو بہت ضروری بمبے جانا تھا۔ اللہ اللہ، یعنی خوشی سے نہیں آیا، مجبوری سے آیا۔ تم کیسے؟ شکیل میاں بولے کیا بتاؤں، اچانک ٹیلی فون چلا گیا اور میں نے اسی ریسیور اٹھایا تو ان سے بات ہو گئی تو معلوم ہوا کہ ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، تو اب مجھے آنا پڑا۔ یعنی ریسیور پہ مل گئے تو آنا پڑا، نہیں ملتے تو بہانہ کر دیتے ہیں نہیں باہر گئے ہوئے۔ کس پہ بھروسہ کر رہا؟ کدھر دیکھ رہا؟ اسی لیے کسی نے کہا ہے بڑی پیاری بات، آدمی جائے ادھر اور دیکھے ادھر تو ٹھوکر لگ جائے گی، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ بولو غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ یعنی جدھر جاؤ ادھری دیکھو، جدھر جاؤ زور سے بولو ادھری دیکھو۔ تو وہ کہتا ہے قدم سوئے مرقد، قدم مرقد قبر کو کہتے، قدم سوئے مرقد نظر سوئے دنیا، قدم سوئے مرقد نظر سوئے دنیا۔ کدھر جا رہا ہے کدھر دیکھتا؟ اللہ اللہ۔ اذان پڑھی، فاتحہ پڑھی، سب چلے آئے۔ اب منکر نکیر آئے، روح ڈالی تو نہ ماں باپ کا پتہ ہے، نہ چچا کا پتہ ہے، نہ بھائی کا پتہ ہے، نہ بیوی کا پتہ ہے، نہ ماں کا پتہ ہے۔ اچانک اللہ اللہ، یہ تو سب بارات رخصت ہو گئی تو کیا دیکھا؟ احمد مختار آ گئے، سید الابرار آ گئے، آمنہ کے لال آ گئے، اللہ کے حبیب آ گئے۔ اے امتی گھبراتا کیوں ہے؟ وہ تیرا باپ تھا جس نے ساتھ چھوڑا، وہ تیرا بھائی تھا جس نے ساتھ چھوڑا، وہ تیری بیوی تھی جس نے ساتھ چھوڑا۔ یہ تیرا آقا ہے جو یہاں بھی بتائے گا اور وہاں بھی بچائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بولا مسلمان اب میں پوچھوں گا تجھ سے کدھر جا رہا؟ باپ کو گالی دی تھی تو بندوق نکل لایا تھا، ماں کو رنڈی اور چھنال کہا تھا تو تو نے تلوار نکال لی تھی، زندہ ذبح کر دوں گا۔ مگر وہ ماں تیرے کام نہ آئی قبر میں، وہ باپ تیرے قبر میں کام نہ آیا۔ قبر میں احمد مختار آئے، سید الابرار آئے۔ آج یہ کتابوں میں رسول کو گالیاں دی جا رہی، رسول کی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی چھاپی جا رہی ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ برا کام کیا، معاذ اللہ۔ زور سے بولو۔ اور تم بیٹھ کے ان کے ساتھ چائے پی رہے ہو، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہو، ان کو اپنی شادی میں بلا رہے۔ قسم خدا کی کل قبر میں آقا کو کیا جواب دو گے؟ تمہارے باپ کو کوئی گالی دے دے تو نہیں آئے مولانا جمال الدین صاحب قبلہ سے پوچھنے حضرت ذرا فتاوی رضویہ دیکھیے، حضرت ذرا بہار شریعت دیکھیے، میرے باپ کو گالی دی ہے میں کیا کروں؟ فوراً آپ ریوالور لے کے آ گئے کہ شوٹ کر دوں گا، ابھی زندہ بیٹا موجود ہے۔ کہاں پڑھا تھا؟ کس نے بتایا تھا؟ کیونکہ باپ سے محبت تھی، باپ سے محبت تھی، اس لیے ریوالور نکال لائے تھے کہ اگر باپ کو گالی دے گا تو شوٹ کر دوں گا۔ خدا کی قسم پوچھو علماء کرام سے کہ ایمان محبت رسول کا نام ہے، اور تم کہہ رہے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ ارے مسلمان اسی وقت مانا جائے گا جب سرکار کے دشمن سے دور ہو۔
زندہ باد. یا علی یا علی یا علی یا علی، توڑ دشمن کی نلی، توڑ دشمن کی نلی، علی یا علی. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ. ذرا زور سے کہہ دو. اے بھولا مسلمان کدھر جا رہا ہے؟ پتہ نہیں کس وقت یہ چراغ زندگی گل ہو جائے، کچھ پتہ نہیں. سب کو چھوڑ، آقا سے رشتہ جوڑ. سبحان اللہ. اور آگے بڑھو. وہی بات عرض کر رہا، کنکر چن چن محل بنایا، لوگ کہیں گھر تیرا، نہ گھر میرا نہ گھر تیرا، چڑیا رین بسیرا. سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا، جب لاج چلے گا بن جا رہا. میرا کیسٹ آپ سن لیجئے گا. الحمدللہ. میں نے کہا وہ بمبئی کے سیٹی ہو، تمہاری رسید کاٹنے نہیں آیا ہوں، تم سے چندہ لینے نہیں آیا ہوں. الحمدللہ. میں تو جاتا ہوں 6 رجب کو اجمیر غریب نواز سے لے لیتا ہوں. کسی کو کیوں حال دل سنائے، کسی کو کیوں راز نہ بنائے. تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، خواجہ تمہارے ہی در سے لو لگی. 6 رجب اجمیر شریف، 25 صفر بریلی شریف. الحمدللہ رب العالمین. سب بیڑا پار. میں نے کہا میں آپ کو بمبئی کے سیٹیوں بتانے آیا ہوں کہ تمہاری قبر میں یہ ٹاٹا سیمو نہیں جائے گی، یہ ماروتی گاڑی نہیں جائے گی، تمہاری قبر میں تمہارے باپ نہیں جائیں گے، تمہاری قبر میں تمہاری بیوی نہیں جائے گی، قبر میں تمہارے ایمان جائے گا. لہذا میں اس لیے آیا ہوں کہ اس بھڑکتے ہوئے جہنم سے تمہیں بچا لوں، تاکہ کل میدان محشر میں تم کہہ دو انشاءاللہ کہ مولا جنت میں تو جاؤں گا مگر ادریس رضا جیسے گناہگار کو لے کر جاؤں گا. تو تمہارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا اور میرا بھی بیڑا پار ہو جائے گا. میں نے کہا بس اپن کی یہ آبائی میراث ہے، دنا دن رد وہابیہ کرنا، اور اس میں جو مل جاتا میں بھی کھاتا ہوں، میرے بچے بھی دنا دن کھاتے ہیں. سبحان اللہ. سب کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا. اور الحمدللہ لوگوں نے کہا تھا کہ آپ تو ماشاءاللہ کافی زمین وغیرہ ہو جائیداد ہو گئی. میں نے کہا الحمدللہ 4 باغ ہیں. کیا کہا؟ 4 باغ ہیں. بولے کہاں کس جگہ؟ میں نے کہا اس وقت تو پیلی بھیت شریفی میں ہے. الحمدللہ. ایک باغ کا نام ہے سنابل رضا، ایک باغ کا نام ہے شمائل رضا، ایک باغ کا نام ہے مناہل رضا، ایک باغ کا نام ہے انادل رضا. یہ دنا دم دشمن رسول کا رد کریں گے، اپن کو ثواب ملتا چلا جائے. ان سے یہی کہہ دیا کوئی سبق یاد رہے نہ رہے مگر یہ سبق یاد رہے، دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مرمت کیجیے، ذکر ان کا چھیڑیے، ہر بات میں چھیڑنا شیطان کو عادت کیجیے. اللہ اللہ. اور آگے چلو. وہی بات عرض کر رہا تھا. حضرات میرے کرم فرما، ترنگا جھنڈے والوں کو اٹھا دیجیے. السلام علیکم. اللہ اللہ. آپ ہی سے عرض کر رہا ہوں. حضرت ڈرائیور کیا کہتا ہے؟ پیچھے والا سوئے گا تو چلے گا اور سامنے والا سو گیا تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. آپ قسم کھا کے پتہ نہیں بیگم سے لڑکے آئے تھے، غصہ میرے اوپر اتار رہا ہے. ابھی آپ نے سنا نا حضرت سے. اللہ اللہ. یہ اور ڈرے نا، یہ تو اس کا ڈر کی بات یاد آ گئی. ایک بات اور سنا دیں آپ کو. وہ اتفاق سے بچی کی شادی ہوئی تھی، وہ جب 15-20 دن مہینہ بھر کے بعد جب پہنچی، اللہ اللہ، تو سہیلیاں اسے دیکھنے آئیں تو وہ سوکھ کے کانٹا ہو گئی. تو سہیلیوں نے پوچھا ہے نور جہاں یہ کیا ہو گیا؟ کیا بتائیں، ماں باپ نے جہنم میں ڈال دیا. شوہر بڑا ظالم ہے، بڑا صفاق ہے، آنکھوں پہ پتی باندھ کے بالکل جھونک دیا. کیا بات ہے؟ کہتا پانی لاؤ ورنہ، کھانا لاؤ ورنہ، دودھ لاؤ ورنہ، بستر بچھاؤ ورنہ. ناک میں دم ہے، ہر وقت تھر تھر کانپتی رہتی. تو سہیلیوں نے کہا نور جہاں کیا کر رہی، تھوڑی سی ہمت سے کام لے ورنہ مر جائے گی، وہ دوسری بارات کر لے گا. کیا بات؟ ایک روز تو کر رہی ہو جا اور پوچھ ورنہ آگے. نہیں آگے معاملہ کر. ارے تو مر جائے گی، تو جان تیرا کام جانے. آتی رہی سمجھاتی رہی، آتی رہی سمجھاتی رہی، آتی رہی سمجھاتی رہی سہیلیے صاحب. اور اس کے بعد 15-20 دن کے بعد جب چلنے کا وقت آیا تو تھوڑا حوصلہ ہو گیا. کہ دیکھ یاد رکھ، ایک مرتبہ حوصلہ کر لے گی کام ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ صاحب شوہر آئے لے کے لینے، اور ایک دن رکے، دوسرے دن لے کے اپنی بیگم نور جہاں کو پہنچ گئے. حسب عادت انہوں نے کہا بیگم کا جی، ان کا پانی گرم کر دو ورنہ. تو وہ سبق سیکھ کے آئی، ورنہ سنتے سنتے ناک میں آگے بول آگے بول. اور جو مرتبہ جو کہا آگے بول تو بولے ورنہ ٹھنڈے پانی سے نہا لوں گا. بڑا شور سنتے تھے پہلو میں جی کا، جو چیرا تو ایک قطرہ خون نکلا. حضرت آنکھ کھل گئی نا آپ کی.
اب سوئیے گا نہیں حضرت. ہاں یاد ہے نا کیا نام ہے تمہارا بھیا؟ ماشاء اللہ سے نام ہاں آپ ہی کا حضرت جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ کہہ دو. کتنا پیارا نام ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ. اور جو نبی کا غلام ہے اس کا بیڑا پار ہے سبحان اللہ. اور بلا بتاؤ تبلیغی جماعت بڈھے سے نہیں بولتی، اس لیے کہ اگر ہم نے اس کو وہابی بنا بھی لیا 5 سال 6 سال میں تو اگلے 7-8 سال میں مر جائے گا تو بیکار ہے. اس نوجوان کو پکڑتی ہے کہ اس کو وہابی بناؤ. اگر اس کو وہابی بنا لیا تو یہ اپنے ماں باپ کو بھی پیٹ کے وہابی بنا لے گا. معاذ اللہ. تو میں آپ کو تو خاص طور سے غلام نبی بھائی سنانے آیا ہوں، ذرا زور سے سبحان اللہ کہہ دیجیے. اللہ اللہ. تو وہی بات عرض کر رہا تھا الحمدللہ. یہاں رہو تو پھولو، یہاں رہو تو پھولوں میں، جیو تو پھولوں میں، اور مرو تو سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک بارات آئی اللہ اللہ اندھیری. کہاں آئی؟ اندھیری. سبحان اللہ. یہ ہماری تمہاری بارات ہے سبحان اللہ کہہ دو یار. اللہ اللہ سبحان اللہ. ایک ہندو دیکھتا کہتا بارات آ رہی، ایک عیسائی دیکھتا کہتا بارات آ رہی، ایک یہودی دیکھتا کہتا بارات آ رہی، ایک پنجابی دیکھتا کہتا بارات آ رہی، اور ایک ان کی بارات ہے پتہ ہی نہیں شمشان گھاٹ سے آ رہی کہ قبرستان سے آ رہی. سناٹا بٹا سناٹا. قاضی کو بھی پوچھنا پڑتا آپ کا نکاح ہے، آپ کا نکاح ہے، آپ کا نہیں معلوم لینے آئے تھے یہ اور لے گئے یہ. مگر ہمارے ہاں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. جس کے چہرے پہ سیرا ہے وہی کل بارات کا دولہا ہے. اللہ اللہ. ہم نے اپنی ماں بہنوں سے پوچھا اس سیرے کی کیا ضرورت، اس سیرے کی کیا ضرورت تھی؟ تو ان کا بیرن کی خوشبو لگی ہے، بیرن کے اپٹن لگا ہے، بیرن کے بکوا لگا ہے، اور بیرن کے چہرے پہ جلوہ مصطفیٰ کا صدقہ عطا ہوا. لہذا پھولوں کی نقاب ڈال دی ہے تاکہ کسی کی نظر نہ لگے، کسی کی نظر نہ لگے. اللہ اللہ. تو ہم نے کہا ادھر تو بالکل سناٹا بٹا سناٹا ہے. تو ماں بہنوں نے کہا اس کمبخت کو کیا نظر لگے گی جسے رسول نظر نہ آئے؟ نظر تو نظر والے کو لگتی ہے. سبحان اللہ. یہ دولہا چلا، چمپا چلی، جوہی چلی، بیلا چلا، یاسمن چلی. اللہ اللہ. کیا عالم ہے بارات کا. سبحان اللہ. اللہ اللہ. کہتے ہیں رسول کے زمانے میں تھا صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں تھا، حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں تھا، حضرت عثمان غنی کے زمانے میں تھا، حضرت مولا علی کے زمانے میں تھا. اے میرا بھولا مسلمان، سرکار کے زمانے میں ماروتی تھی، حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں ماروتی تھی، حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں ماروتی تھی، حضرت عثمان غنی کے زمانے میں ماروتی تھی، حضرت مولا علی مشکل کشا کے زمانے میں ماروتی تھی. رضوان اللہ تعالی اجمعین نہیں تھی. بولو تھی؟ نہیں تھی. مگر جس ماروتی میں دولہا کو بٹھالتے ہیں اس کے دائیں گلاب، اس کے بائیں گلاب، اس کے آگے گلاب، اس کے پیچھے گلاب، اس کے دائیں گلاب، اس کے بائیں گلاب. اللہ اللہ. پوری ماروتی کے سیرا پہنا دیا. تو ماروتی تو سرکار کے زمانے میں بھی نہ تھی، اور ماروتی کا سیرا کیسے جائز ہو گیا؟ ماروتی کا سیرا. ارے کمبخت. جب ہم نے سوال کیا تو گلاب کی پنکھڑیوں نے ایک انگڑائی دی. کہا ادریس رضا کہ ان کے لانے کی بات تھوڑی ہے، گلاب کے آنے کی بات. ماروتی ایک گاڑی تو ہے مگر گستاخ رسول نہیں ہے، لہذا ماروتی پہ تو گلاب آ سکتا ہے، گستاخ رسول کے چہرے پہ گلاب نہیں آ سکتا. تو پھر وہی بات عرض کر رہا تھا. بارات چلی، رحمتوں کی سوغات چلی. سبحان اللہ. اللہ اللہ. ذرا زور سے کہہ دیں بس. اللہ اللہ. جلدی جلدی بس 2 باتیں، بس وقت کافی ہو گیا، جلدی جلدی 2 باتیں سن لیں. یہ بارات چلی اور اندھیری جب پہنچی اللہ اللہ بلایا گیا. چائے پانی ناشتہ کرانے کے بعد قاضی جی کو بلاؤ. قاضی جی آئے نکاح کے لیے. اس نے جو کمبخت نے دیکھا سیرا تو بولا یہ صدیق اکبر نے باندھا، فاروق اعظم نے باندھا، عثمان غنی نے باندھا، مولا علی نے باندھا. سرک بدے سرک بدے سرک بدے سرک بدے سرک بدے سرک بدے سرک بدے. بولنا بھی نہیں جانتا. ٹرین میں کیسا مسلمان ہے جواب بھی نہیں دیتا. میں نے پوچھا کائے کا؟ بولے سلام کا. میں نے کہا یہ سلام کر رہے ہیں؟ میں تو سمجھا آپ کر رہے ہیں سموسا گرم سموسا گرم سموسا گرم سموسا گرم سموسا گرم. سلام ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کیا سلام؟ اللہ اللہ. اب اس نے اٹھا ادھر بیٹھ گیا. لڑکے نے باپ کو بلایا. کیا بات؟ کہا قاضی وہابی ہے، نکاح پڑھانے سے انکار کر دیا، کہہ رہا سیرا شرک ہے. تو پھر ولیمے کا جو گوشت ہے وہ بھی سڑ جائے گا، اور بارات کا جو خرچہ ہے وہ بھی گیا، اور بغیر دلہن کے واپسی ہو جائے گی. اور پھر کہا اگر اجازت ہو تو تھوڑی دیر کے لیے سیرا اٹھا کے رکھ دے. کہا ٹھیک ہے رکھ دیجیے، نکاح تو ہو جائے.
لڑکی نے سیرا اٹھایا ایک طرف رکھ دیا کہ آئیے قاضی جی. اب آئے قاضی صاحب نکاح پڑھانے. نکاح پڑھایا, دعا کی, اور اس کے بعد دائیں دیکھا, بائیں دیکھا, آگے دیکھا, پیچھے دیکھا. پوچھا ان کے باپ کہاں وہ بیٹھے, کا بلاؤ. آئے, کیا بات؟ بولے نکاح ہو گیا. بولے الحمدللہ نکاح ہو گیا, دولہا ہمارا دلہن ہماری. بولے آپ سمجھے نہیں؟ بولے خوب سمجھ گیا. نکاح ہو گیا, دولہا ہمارا دلہن ہماری. آگے کہا آپ تو میرے بچے معلوم ہو رہے. بولے بچے نہیں, 4 بچوں کا باپ ہوں. 2 کی بارات ہو گئی, تیسرے کی بارات لے کر آیا ہوں. آپ سمجھے نہیں؟ بولے بالکل سمجھ گیا. نکاح ہو گیا, دولہا ہمارا دلہن ہماری. آگے تو اب مجبوراً کہنا پڑا. کرے تو کیا کرے؟ بولے وہ نکاح پڑھوائی 1000 روپے. نکاح پڑھوائی 1000 روپے. تو دولہا نے ایک انگلائی دی. بڑی دیر سے انتظار میں تھا کہ یہ 1000 روپے یہ سری کو بدت نہیں ہے کیا؟ 1000 روپے حضرت صدیق اکبر نے لیے کیا؟ 1000 روپے حضرت فاروق اعظم نے لیے کیا؟ 1000 روپے حضرت عثمان غنی نے لیے کیا؟ 1000 روپے حضرت مولا علی نے لیے. یہ 1000 روپے کہاں سے آ گئے؟ تو بولا خوشی کی بات ہے. خوشی کی کیا بولا؟ خوشی کی بات ہے, خوشی کی. تو دولہا بولا یہ سیرا کیا میں اپنے باپ کے 40ویں میں باندھ کے آیا تھا؟ نوٹ خوشی کے نظر آ گئے اور سیرا خوشی کا نظر نہ آیا. بیشتے نبی جو پڑھتے ہیں بخاری, بخار آتا ہے, ان کو بخاری نہیں آتی. اے میرا بھولا مسلمان, وہابی سے دور ہو جا انشاءاللہ, اور داڑھی رکھا لے. بولو انشاءاللہ. حضور سرکار شیخ سنت مدر اعلی حضرت کی بات یاد آ گئی. دلہ بزرگ فرق آباد پہنچے اسٹیشن پر گرسائے گنج پہ, تو آپ ہی جیسے نوجوان تھے, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. اس کے بعد حضرت نے دعا فرمائی, فرمایا بیٹا نماز پڑھو پابندی کے ساتھ. بولے انشاءاللہ پڑھیں گے. بولے میرا لال داڑھی رکھ لو. کیا کہا؟ داڑھی رکھ لو. اب یہ ایک بڑی کٹھن منزل تھی. اللہ اللہ. تو جب داڑھی والی بات سنی تو ذرا سا آگے بڑھے اور کیا سرکار کیا بتائیں, داڑھی والے کو کوئی لڑکی نہیں دیتا, لہذا بارات ہو جائے گی پھر داڑھی رکھ لیں گے. کتنا کٹھن سوال ہے. اللہ اللہ. اور کیا اعلیٰ حضرت کا پروردہ وہ مظہر اعلیٰ حضرت ہے. سبحان اللہ. السلام علیکم. اللہ 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 اللہ. آ تو گئے. اللہ اللہ. ہم تو سمجھے تھے بالکل بھول گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کشمیر والے تو باوفا ہوتے ہیں ماشاءاللہ. اللہ شاد رکھے, آباد رکھے ماشاءاللہ. اور پھر بشارت صاحب حضرت تشریف لائے ماشاءاللہ سے. سبحان اللہ. ان سے محبت اسی روز سے ہو گئی جس روز سے ان کی تقریر سن لی. دنادن صاف تلوار, دنادن چلانا. کوئی خیریت ہے ماشاءاللہ. سبحان اللہ. بہت ہی مجاہد آدمی. سبحان اللہ کہہ لیجیے. ہمیں بلایا, خود چلے گئے. اب ہم نے دائیں دیکھا, بائیں دیکھا, آگے دیکھا, پیچھے دیکھا, تو وہ ایک ہمارے کرم فرما پرانے چاول پیر بھائی ملے. کیا نام ہے؟ عباس نام ہے. کیا نام ہے ان کا حضرت؟ یونس بھائی. اللہ اللہ. تو انہوں نے بتایا کہ مولانا بشارت حسین صاحب وہاں گئے ہیں, اندھیری چنے کہاں پہ, اور وہ پروگرام تھا ان کا, چلے گئے ہیں. ہم نے کہا واہ بھائی واہ, ہمیں نہیں معلوم تھا, ہمیں بلا کے خود چلے جائیں گے. اللہ اللہ. اللہ شاد رکھے, آباد رکھے. لہذا اب وہی بات عرض کر رہا تھا. بس جلدی جلدی 2 منٹ میں بات سنے. کیا حضرت سے پوچھا کہ حضرت داڑھی والے کو لڑکی زور سے بولو نہیں دیتے, لہذا شادی ہو جائے گی تو داڑھی رکھ لیں گے. شادی ہو جائے گی تو داڑھی. اللہ اللہ. کیا اعلیٰ حضرت کا وہ نور نظر, وہ ان کا مظہر. سبحان اللہ. تم شیر رضا برجستہ فرمایا, میرے لال تم سب لوگ داڑھی رکھ لو, لڑکیاں کہاں جائیں گی؟ تم سب لوگ داڑھی رکھ لو, لڑکیاں کہاں جائیں گی؟ اسی لیے تقریر میں اکثر میں کہہ دیتا ہوں, اور یہاں بھی عرض کیے دے رہا ہوں, ہو سکتا ہے کہ میری یہ بات ان کے کانوں تک پہنچ جائے. اسلام میں مجاہدین اسلام نے بھی بڑا دین کا کام کیا ہے, اور دختران اسلام نے بھی بڑا دین کا کام کیا ہے. اور ایک بات اور بھی سن لیں, عورت شلوار ملے نہ ملے برداشت کر لے گی, جھمپر ملے نہ ملے برداشت کر لے گی, پانی ملے نہ ملے برداشت کر لے گی, کھٹیا ملے نہ ملے برداشت کر لے گی. اللہ اللہ. مگر سوتن برداشت کر لے گی نہیں. ایسی جھوٹ موٹ جا کے کہہ دو کہ میاں وہ برات کر رہے ہیں تو معلوم ہے قیامت صغریٰ برپا ہے. گدا باہر, چارپائی باہر, بھگونا باہر, بستر باہر. میرے ہوتے ہوئے دوسرا ہوم منسٹر. بولو غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں. ہر چیز گوارا ہے مگر یہ شرکت گوارا نہیں ہے. تو میں اپنی ماں بہنوں سے مؤدبانہ عرض کروں گا, کتنا عظیم ثوابی کام ہے. اللہ 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 اللہ. اس نے کہا تھا کہ حضرت شادی کے بعد ہم داڑھی رکھ لیں گے, داڑھی والے کو لڑکی نہیں ملتی. اب ذرا غور کرو کتنا اہم مسئلہ ہے. تم چاہتی ہو سب کام بنے, اللہ اللہ, مگر سوتن گھر میں نہ آئے. تو اس نے وعدہ کیا تھا کہ شادی کے بعد داڑھی رکھ لیں گے. شادی بھی ہو گئی, 4 وکٹ بھی آؤٹ ہو گئے, 2 شہزادے آ گئے, 2 شہزادیاں آ گئی.
مگر حضرت کی داڑھی ابھی تک نہیں آئی. یہ میری ماں بہنوں کو غور کرنا چاہیے اور آگے بڑھ کے اپنے شوہر کی داڑھی رکھا دینا چاہیے. نبی کی سنت آباد کرنے کا ثواب بھی ملے گا اور سوتن آنے کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے. مولا اے میرا بھولا مسلمان، یہی عرض ہے، یہی گزارش ہے، ایمان بچا لے اور عمل کی کوشش کرو. سبحان اللہ. داڑھی رکھو، نماز انشاءاللہ بولو، انشاءاللہ انشاءاللہ داڑھی رکھو، انشاءاللہ نماز پڑھو انشاءاللہ تبارک و تعالی. اے میرا بھولا مسلمان، وہی ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے ہزاروں سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات. پھر وہیں آ جائیے. کنکر چن چن محل بنایا، لوگ کہیں گھر تیرا، نہ گھر میرا نہ گھر تیرا، چڑیا رین بسیرا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لاج چلے گا بنجارا. پھر وہیں آ جا بھولا مسلمان. یہ حضرات بیٹھے ہیں، میں ان سب سے پوچھوں گا جب مقدمہ ہوتا ہے تو آپ کا وکیل کیا کہتا ہے؟ 25 تاریخ ہے، 25 تاریخ کو کچہری چلنا ہے، مگر کچہری جانے سے پہلے تم ہمارے دفتر میں آ جانا، میں تمہیں بیان بتا دوں گا کہ کچہری میں مجسٹریٹ کے سامنے آپ کو کیا کہنا ہے. بولو غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ یا آپ ڈائریکٹ چلے جاتے ہو، ہے نا؟ نہیں. اللہ اللہ. اے میرا بھولا مسلمان، ایک لمحہ ٹھہر جا. 1000 بار بلا تشبیہ بلا تمثیل تقریب فہم کے لیے عرض کر رہا ہوں. اے میرا بھولا مسلمان ذرا غور کر. نماز کا حساب محشر میں، روزے کا حساب محشر میں، زکوٰۃ کا حساب محشر میں، حج کا حساب محشر میں، نامہ اعمال محشر میں، میزان ترازو محشر میں، دیدار الہی محشر میں، کل کا کل محشر میں ہے، مگر مصطفیٰ قبر میں جلوگر ہو رہے ہیں. اللہ اللہ. مولا میری ملاقات کرا دے تاکہ میں اپنے غلام کو بتا تو دوں کہ تیری بارگاہ میں کس طریقے سے وہ عرض و معروض کرے گا. اللہ اللہ. کس طریقے سے معافی مانگے گا. اللہ اللہ. لہذا ہر چیز محشر میں، مصطفیٰ قبر میں. اللہ 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 اللہ. تاکہ تمہیں کہہ دیں کہ مولا پوچھے کہنا مولا بخش دے، معاف ہو، غلطی ہو گئی. مولا پوچھے مولا بخش دے، غلطی ہو گئی، جرم ہو گیا، لغزش ہو گئی. اللہ اللہ. تبھی اعلیٰ حضرت سرکار پکار اٹھے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ. اللہ اللہ. اب ذرا سا یہ کتاب بھی دیکھ لیجئے. کتاب کا نام ہے اشرف السوانح، جلد اس کی پہلی ہے، مصنف کا نام خواجہ عزیز الحسن ہے. بڑی تکلیف ہو جاتی ہے میرے ہاتھ میں کتاب آتے ہی. اللہ اللہ. مصنف کا نام خواجہ عزیز الحسن ہے، جو مولوی اشرف علی تھانوی کا مرید اور خلیفہ ہے، بڑا چہیتا. کیا نام ہے؟ خواجہ عزیز الحسن، جلد پہلی. اسی کے اندر خواجہ عزیز الحسن لکھتے ہیں، اللہ اللہ. دل میں ایک تمنا ہے، دل میں ایک آرزو ہے، دل میں ایک خواہش ہے. اللہ اللہ. تو مولوی تھانوی اشرف علی تھانوی پوچھتے ہیں کیا ہے کیا ہے؟ بولے شرم کے مارے نہیں کہتا. بولے نہیں کہو کیا بات ہے؟ تو بولے تمنا یہ کاش کہ میں عورت ہوتی اور حضور ہی کے نکاح میں ہوتی. معاذ اللہ معاذ اللہ. زور سے بولو. نہ ایسا پیر دیکھا ہوگا نہ ایسا مرید دیکھا ہوگا. معاذ اللہ معاذ اللہ. اللہ نے مرد بنایا ہے، دھرم پتنی بننے جا رہے ہیں، بھابھی جان بننے جا رہے ہیں، اور یہ نہیں سوچا 9 مہینے کے بعد پھر حشر کیا ہوتا. ابتدائی عشق ہے دیکھا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. آج یہ کتاب میں لکھا، نبی مر کر مٹی میں مل گئے. معاذ اللہ. کتاب تقویت الایمان، مصنف کا نام اسماعیل دہلوی. اللہ اللہ. یہ کتاب اشرف السوانح ہے، جلد اس کی پہلی ہے، مصنف کا نام خواجہ عزیز الحسن ہے. اللہ اللہ. سن لیجئے خوب اچھی طرح سے، پھر نہ کہنا کہ ہمیں خبر نہ ہوئی. کہتے اجمیر کیوں جا رہے؟ کیا خواجہ کے مزار میں اسپتال ہے کہ لڑکا مل جائے گا؟ اجمیر کیوں جا رہے؟ کیا خواجہ کے مزار کے اندر اسٹیٹ بینک ہے کہ پیسہ مل جائے گا؟ اب سنیے، صفحہ اس کا کہنا چاہیے 14 ہے. کتاب اشرف السوانح ہے. ان کے پردادا مولوی اشرف علی تھانوی کے مر گئے تھے، رات کے ٹائم مصر زندہ اپنے گھر تشریف لائے. مصر زندہ اپنے گھر دنادن. بیگم کھولو. ان کا کون کا؟ میں ہوں فرید، میں ہوں میرا بھیا. بڑی محبت ہو میاں بیوی میں، بڑی محبت. اور تدفین کرنے کے بعد رات کے 12 بجے وہ کھڑکھڑاتا ہوا قبرستان سے آ جائے. بولو بیوی بے ہوش ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ کتنی محبت. ارے یہ کہاں گیا؟ ابھی تو گیا تھا. مگر یہ دیکھیں دنا دان رات کے ٹائم. بیگم کھولو. ان کون کا؟ میں ہوں فرید. اب بیگم نے کہا آپ تو مر گئے تھے. بولے مجھے زندہ جاوید کر دیا گیا، شہادت ملی. اب بیگم نے کھولا، دنا دن اندر داخل ہوئے، ہاتھ میں پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یہ ہے مٹھائی قلاقن، کھانا دنا دن. میں ایسے ہی آتا رہوں گا رات میں اور مٹھائی کھلاتا رہوں گا. اب دنا دن آتے رہے اور جاتے رہے، مگر رات میں آئے. کب آئے؟
رات میں تو ایسے ہی ہو گئے تھے تو دن میں آ گئے ہوتے نا, ساری تبلیغی جماعت کی پریشانی دور ہو جاتی. اللہ اللہ, رات میں کون آتا سمجھ گئے نا آپ, اور پھر مٹھائی لے کے آ رہا ہے. اللہ اللہ, آتے رہے جاتے رہے دنا دن, آتے رہے جاتے رہے دنا دن, آتے رہے جاتے رہے. او تبلیغی جماعت والوں, کیا فرید کی قبر میں حلوائی کی دکان تھی؟ دنا دن مٹھائی لے کے آ رہا, دنا دن مٹھائی لے کے آ رہا, اپنی جوڑوں کو کھلا رہا. اگر مرنے کے بعد تمہارا فرید قبرستان سے ہندوستان آ کے اپنی جوڑوں کو مٹھائی کھلا سکتا ہے تو اسلام پہ شہید ہونے والا فاطمہ کا لال حسین ذی وقار ہمارے پکارنے پہ کربلا سے آ کر ہمیں دولت دارین دلا سکتا ہے. یا علی یا علی, تم نے اپنے فرید کو مانا ہے, ہم نے بابا فرید الدین گنج شکر کو مانا. لہذا عرض یہی ہے, میرا بھولا مسلمان, ان سے دور ہو جا. آپ کہتے ہو میرا بیٹا دیکھو یہ شرابی ہے, اس سے دور رہنا. بیٹا یہ جواری ہے, اس سے دور رہنا. کہیں تم بھی شرابی نہ ہو جاؤ, کہیں تم بھی جواری نہ ہو جاؤ. اے بھولا مسلمان, ایک جملہ آگے بڑھ کے اور کہہ دو, میرے لال یہ وہابی ہے, اس سے دور رہنا. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم وہابی ہو جاؤ. اس لیے کہ جواری کی تو نجات ہے, شرابی کی تو نجات ہے, وہابی کی نہ یہاں نجات ہے نہ وہاں نجات ہے. نوٹ کرنے والوں نوٹ کرو, لکھنے والوں لکھو. آخری بات عرض کرنے جا رہا ہوں, گھبرا تو نہیں گئے, بس 2 منٹ کی بات. اللہ اللہ, بس یہ ہے بڑودا شہر. حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ, جو آقا کے بڑے چہیتے صحابی رسول ہیں, سبحان اللہ, بڑے پیارے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ اللہ, ایک صاحب تقریر کر رہے تھے, آج یہی بات ہو رہی تھی کانپور کرنیل گنج بزریہ میں, تو انہوں نے کہہ دیا کہ حضرت بلال حبشی کا رنگ ایسا کالا تھا معاذ اللہ جیسے الٹا توا. حضرت شیخ سنت کھانا کھا رہے تھے, لقمہ ہاتھ میں تھا, وہ چھوڑ کے اسی عالم میں فوراً آ گئے اسٹیج پر. مجمع سے بھی توبہ کرائی اور مودی صاحب سے بھی توبہ کرائی اور تقریر شروع کر دی. کیسا کھانا کیسا پینا, یہ اللہ والوں کی بات ہے, سبحان اللہ. تقریر شروع فرما دی اور فرمایا میرے سرکار سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا رنگ اتنا پیارا تھا, اتنا پیارا تھا, اتنا پیارا تھا جیسے غلاف خانہ کعبہ. اللہ اللہ, بڑے غور سے سن رہا تھا زمانہ, تم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے. راندیر کے اندر تقریر ہو رہی تھی حضور شیخ سنت علی رحمت رضوان کی. علم غیب پہ تو وہاں بھی کھڑا ہو گیا, کہا مولانا یہ غیب اللہ کی صفت ہے اور بندے کے لیے ثابت کرنا شرک ہے, کفر ہے. حضرت نے فرمایا بیٹھ جا, بعد میں جواب دیا گا. نہیں مولانا, پہلے جواب بعد میں تقریر. پھر کھڑا ہو گیا, مولانا یہ علم غیب اللہ کی صفت ہے اور اللہ کی صفت بندے کے لیے ثابت کرنا شرک ہے, کفر ہے. حضرت نے فرمایا بیٹھ جا, بعد میں جواب. نہیں, پہلے جواب بعد میں تقریر. سمجھا بڑا اہم سوال ہے. تیسرا کہ پھر اس نے یہی کہا تو حضرت نے ارشاد فرمایا اچھا یہ سارا مجمع خاموش. سمجھا بڑا اہم سوال ہے. اللہ اللہ, جب مجمع خاموش ہو گیا, سب کے ذہن میں سوال آ گیا, تو حضرت شیخ سنت مظہر اعلی حضرت نے فرمایا اچھا یہ بتا خدا زندہ کہ مردہ؟ خدا زندہ کہ مردہ؟ تو بولا خدا زندہ. حضرت نے فرمایا اچھا یہ بتا تو زندہ کہ مردہ؟ تو بولا میں بھی زندہ. تو فرمایا سب سے بڑا مشرک تو ہو گیا, اللہ کی صفت اپنے اندر بیان کر رہا ہے, خدا بھی زندہ بندہ بھی زندہ. تو گھبرا ہے جشن زندہ شامدار آج کرلا میں, ہے جشن زندہ شامدار آج کرلا میں, ہے جشن زندہ شامدار ہے جشن زندہ شامدار آج کرلا میں, ہے نور و رحمت کی بوچھار آج کرلا میں, ہے نور و رحمت کی بوچھار آج کرلا. پسند آیا؟ اب بول دو. یہ بس ہمارے مخدوم کی دعا ہے, ورنہ حضرت کے بعد کرم فرما رہے ہیں. ہے جشن زندہ شامدار, چھٹا کالے وہ پورا دے دو. ہے جشن زندہ شامدار آج کرلا میں, آج کرلا میں, ہے نور و رحمت کی بوچھار آج کرلا میں. اور ملازہ فرمائیں, نعرہ نعرہ بولو بار بار آج کرلا میں, نعرہ بولو دمدار آج کرلا میں, نعرہ بولو دمدار
اچھا نہیں جی نظرہ تو نے نہیں دیا، اب دے دیں. ہے جشن زندہ شامدار آج کرلا میں، تڑپ کے بول دو. ہے جشن زندہ شامدار ہے جشن زندہ شامدار آج کرلا میں ہے نور رحمت کی بچھار آج کرلا میں. ہمارے محترم اصغر علی بھائی کے گاؤں میں چندہ پور میں بھی اسی دھن پر میں نے کلام پیش کیا تھا، چندہ پور میں. سبحان اللہ. اب ملاحظہ فرمائیں. آل نبی اولاد علی ہے. کون؟ حضور زندہ شاہ مدار رحمت اللہ. آل نبی اولاد علی ہے. آل نبی اولاد علی ہے. دیوانے ان کے گلی گلی. آل نبی اولاد علی ہے. حضرت یہ آپ کی طرف سے. آل نبی اولاد علی ہے. عشاق ان کے گلی گلی ہے. اور ایک میں نے لفظ کا استعمال کیا ہے کھلی بلی. سمجھ گئے ہو کیا؟ جو چیز ختم ہو جاتی ہے نا اسے کھلی بلی کہتے کہ نہیں کہتے، تو اسی میں جوڑ دیا میں نے یار. ہاں انشاءاللہ آپ لوگ محبت سے سنو گے، حضور نواز دیں گے تو یہ بھی مقبول ہو جائے گا. اب دیکھیے کون اولاد علی ہے اور کون عشاق اولاد ولی ہے. عشاق اولاد علی ہے اور کون جو ہے کھلی بلی ہے، اسی سے اظہار ہو رہا ہے. آل نبی اولاد علی ہے. آل نبی اولاد علی ہے. دیوانے ان کے گلی گلی ہے. دیوانے ان کے گلی گلی ہے. گستاخ ان کے کھلی بلی ہے. اور تڑپ کے بول دو. گستاخ ان کے کھلی بلی ہے. یہ اسلم کرتا ہے اظہار آج کرلا میں. یہ اسلم کرتا ہے اظہار آج کرلا. گزشتہ سال لائی کے پا رہے اظہار، آج اوپن کر دیا. ہاں سمجھا کرو بھیا، انعام تو اتنی سستی دے رہے ہو، کیا بتاؤ. آل نبی اولاد علی ہے. آل نبی اولاد علی ہے. دیوانے ان کے گلی گلی ہے. گستاخ ان کے کھلی بلی ہے. یہ اسلم کہتا ہے، یہ اسلم کرتا ہے اظہار آج کرلا میں. نعرہ بولو دمدار، نعرہ بولو دمدار. آج کرلا میں ہوگا سب کا بیڑا پار. آج کرلا میں ہے جشن زندہ شامدار. آج کرلا میں نور و رحمت کی بوچھار. آج کرلا. تو ہی مسلمان آئے، بولے یہ درگاہ وہ ہے جہاں ہندو سکھ عیسائی سبھی لوگ حاضری دیتے ہیں، علاوہ وہابی کے، علاوہ سب آتے ہیں. لہذا یہ سب کے آنے کی جگہ ہے، آپ یہاں پہ اس کام کو نہ کریں تو بہتر ہے. ان کا قانون سب کے لیے یکساں ہے. چونکہ یہ ماسٹر پلان میں آ رہا ہے، یہ باؤنڈری 3 فٹ توڑی جائے گی. ان کا مکان توڑ دیجیے، دکان توڑ دیجیے، بابا کا مزار اسے نہ توڑو. بات چیت ہوئی، شام ہو گئی، چلے گئے مزار شریف پہ گئے. عشاء کے بعد فاتحہ پڑھی، روئے اور دعا کی. رات میں جب سوئے حضرت سیدنا خواجہ قطب الدین بادشاہ بلالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار بلال حبشی کے نور نظر، ان کے لفظ جگر، ان کے شہزادے خواب میں تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، اے خادم گھبراتا کیوں ہے؟ کچھ نہیں ہوگا. اسی سال کی بات ہے، محرم کے مہینے کی. اللہ اللہ. نوٹ کرنے والوں نوٹ کرو، لکھنے والوں لکھو اور چلنے والوں چلو. اور دیوبندیوں اور وہابیوں سنو، جانے کا کرایہ ادریس رضا کا، آنے کا کرایہ ادریس رضا کا، کلمہ پڑھنا کام تیرا. یہ ہے اسلام کی حقانیت، یہ ہے اسلام کی. نوٹ کرنے والا نوٹ کرو، لکھنے والے لکھو. وہ تمہارے ہیں جو مر گئے بے ایمان. سناٹا بڑھ رہا، سناٹا ہے، اور یہ ہمارا پیارا لیٹا ہے. سبحان اللہ. جو گاڑی جا رہی ہے سلام کر رہا ہے، جو ٹرک جا رہا ہے سلام کر رہا ہے. کیا بات ہے؟ بولے بابا لیٹے. ذرا زور سے کہہ دو. جو آ رہا تو گلاب لا رہا، جو آ رہا بیلا لا رہا، جو آ رہا چمیلی لا رہا. اور ایک ان کا ہے مرگھٹ وہابی دیوبندی کا کہ کوئی دھتورا بھی لے کے نہیں آتا. اللہ
نتیجہ یہ ہوا کہ آج 14 محرم کی تاریخ ہے. کون سی تاریخ ہے؟ میٹنگ ہوتی ہے ڈی ایم ایس پی سٹی میں اسٹیٹ کی, اور اس کے بعد سی آر پی کو بلایا جاتا ہے, پی ایس سی کو بلایا جاتا ہے. حالات نازک ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ جھگڑا ہو جائے. درگاہ کی بات ہے, پی ایس سی لگا دی گئی, سی آر پی لگا دی گئی, ڈی ایم بھی موجود ہیں, ایس پی بھی موجود ہیں, اسٹیٹ بھی موجود ہیں, مہانگر پالکا کا پورا عملہ موجود ہے. اللہ اللہ بے ادبی نہ ہو میرے سرکار, مجھے دے دیجئے یا اندر رکھ دیجئے, میں اوپر بیٹھا ہوا, اللہ معاف فرمائے. سب عملہ آ گیا اور توڑنے کا پلان ہوا. اللہ اللہ تاریخ 14 محرم ہے, دن کے 12 بجے ہیں. لکھ کر دے دیا گیا کہ اس کو توڑ دیا جائے. اللہ اللہ بلڈوزر کے اندر چابی لگائی. اللہ اللہ او زلزلے سے ڈرنے والوں, جب ان کے دامن میں چھپے ہو تو زلزلہ تم سے ڈرے گا. تمہیں زلزلے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, ان کا دامن تھام لو جو یہ لیتے ہیں. زلزلہ خدا کی قسم تم سے ڈرے گا, مگر ہاتھ میں دامن تو ہو. سبحان اللہ, بیڑا پار ہو جائے گا. سبحان اللہ. اللہ اللہ نتیجہ یہ دن کے 12 بجے اچانک زمین ہلی. کیا دیکھا کہ مزار مقدس سیدنا قطب الدین بادشاہ بلالی کا 3 فٹ پیچھے ہٹ گئے. 3 فٹ. کئے بجے؟ دن میں 12 بجے. اب جب یہ عالم دیکھا ڈی ایم اور ایس پی نے تو ٹوپ اتارا, مزار شریف پہ رکھا. بابا بھول ہو گئی, معاف کر دو, کھما کر دو بابا, غلطی کو معاف کر دو بابا. اور اس کے بعد ان کے یہ جملے ہیں, بابا 1400 برس کا زمانہ بیتنے کے بعد جب مدینے والے صحابی رسول کے شہزادے کی طاقت کا یہ عالم ہے, تو مدینے والے نبی کی طاقت کا کیا عالم ہے. اس کے بعد وہ لوگ جو 10 مرتبہ 20 مرتبہ چلے میں گئے تھے, دیوبندیوں نے جنہیں پھندے میں پھانس لیا تھا, وہ آگے بڑھے, انہوں نے دیوبندی مولوی کا گریبان تھاما. اور نابکار کتے, تو کہتا ہے اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ یہ معاذ اللہ مٹی کے ڈھیر ہے, نبی مر کر مٹی میں مل گئے. ارے کم بخت, جب آقا کے صحابی کے شہزادے کی حیات کا یہ عالم ہے تو مدینے والے کی حیات کا کیا عالم ہے. محلہ پانی گیٹ حضرت سیدنا قطب الدین بادشاہ بلالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے, کہ کہاں ہے مدینہ طیبہ, کہاں حضرت سیدنا بلال حبشی ہیں ملک شام میں, اور شہزادے یہاں. سبحان اللہ تو کہہ دو. کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے, خوشبو کہاں تک ہے, یہ کہہ دو یہاں تک ہے. اللہ. مگر ذہن میں ایک سوال آیا, توجہ چاہتا ہوں, ذرا توجہ چاہے. پروردگارا, یہ ان کو طاقت تو ہی نے تو دی ہے, یہ طاقت تیری عطا ہے, تیرا کرم ہے, تو نے اپنا پیارا بنایا. مالک و مولا, یہ سب تیری عطا کی بات ہے. تو وہ 3 فٹ یا 3 میل کوئی فرق نہیں, تو قدرت والا ہے. ہم سب نے چاہا تھا کہ بابری مسجد بچ جائے, تو کرم کر دیتا, بابری مسجد فیض آباد آ جاتی, بچ جاتی. مسجد نہیں بچی. توجہ چاہتا ہوں, بڑی اہم بات عرض کرنے جا رہا ہوں. مسجد نہیں بچی, مزار بچ گیا. ذہن میں سوال آیا کہ رب کی رحمتوں نے جواب دیا. ادریس رضا خدا کی ذات کو تو وہابی بھی مانتا ہے, دیوبندی بھی مانتا ہے, مودودی بھی مانتا ہے. خدا کی ذات میں اختلاف نہیں کرتے, میرے محبوبوں کے بارے میں اختلاف کر رہا ہے. لہذا مجھے بتانا ہے کہ جب محبوب کی طاقت کا یہ عالم ہے تو خدا کی طاقت کا کیا عالم ہے. سبحان اللہ. زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر. اللہ اللہ, موت کو کس نے مسیحا کر دی. ابھی بم کانڈ ہوا, ٹاڈا لگا ہوا ہے. سمجھانے کے لیے عرض کر رہا, میں آپ کو ابھی 1000 روپے دوں, بھیا ذرا داؤد ابراہیم سے بات کر لو دبئی. تو آپ کو ارے کیا مروا دو گے, کیا مروا دو گے. ارے میں بھی ٹاٹا میں ہو جاؤں گا, پولیس والے پکڑ کے لے جائیں گے. اس کا تعلق ہے. اے میرا بھولا مسلمان, یہ بھارت کا ٹاڈا ہے جو آج لگا کل ختم ہو جائے گا. مگر اشرف علی تھانوی پر, رشید احمد گنگوہی پر, خلیل احمد امبیٹھی پر, قاسم نانوتوی پر 1000 بار بلا تشبیہ بلا تمثیل تقریب فہم کے لیے عرض کر رہا ہوں, شریعت مصطفیٰ کا ٹاڈا لگا ہوا. اگر ان سے تو داؤد ابراہیم سے بات کرے گا تو بھارت والے پکڑ لیں گے, اور ان وہابیوں سے بات کرے گا تو خدا و رسول کے فرشتے تجھے پکڑ لیں گے.
اللہ اللہ. اور اگر تجھے جان بچانا ہے تو ان سے نہ بات کرو فون پر، اور ایمان بچانا ہے تو ان سے نہ بات کرو. سبحان اللہ. اس لیے کہ ان پر شریعت مطہرہ کا ٹاڈا لگا ہوا ہے، ان وہابیوں پر، ان دیوبندیوں پر، ان تبلچیوں پر. اللہ ان کے شر و مکروں کا اس سے بچائے، ایمان کے ساتھ رکھے، ایمان کے ساتھ اٹھائے. اے میرا بھولا مسلمان، علامہ جلال الدین سیوطی علی رحمٰن، سن لو کان کھول کے، تاکہ کل میدان محشر میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ مولا ہمیں خبر نہ تھی، ہمیں پتہ نہ تھا، ہمیں اطلاع نہ تھی. اللہ اللہ. جب مرنے لگا ایک شخص، علامہ جلال الدین سیوطی علی رحمٰن تحریر فرماتے ہیں، اس کو میرے اعلیٰ حضرت سرکار نے المرفوع شریف میں تحریر فرمایا. تو عزیز و اقارب کھڑے ہو گئے، کلمہ پڑھنے لگے، زبان سے کلمہ نہیں نکلا. پوچھا کیا بات ہے؟ کہا دو آدمی کھڑے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں تو حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے دشمنوں کے ساتھ بیٹھتا تھا، اب مرنے کے ٹائم کلمہ پڑھے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اللہ. تو آگے تحریر فرمایا کہ حضرت صدیق اکبر کی صحابیت، حضرت فاروق اعظم کی صحابیت یہ نبی پیارے کا صدقہ ہے. نبی کے دشمن کے ساتھ بیٹھا تو مرنے کے ٹائم یہ عالم ہوا. تو جو وہابی دیوبندی خدا اور خدا کے رسول کے دشمن ہیں ان کے ساتھ بیٹھے گا تو کیا عالم ہوگا؟ جاگنا ہو جاگ لو، افلاک کے سایہ تلے حشر تک سوتے رہو گے، خاک کے سایہ تلے. اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، لہد میں عشق نبی کا داغ. تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. یہ دنا دن جا رہی ہے پشپک دادر پہ کھڑی ہوئی ہے. اللہ اللہ. میں نے بھی سوچا کہ لاؤ مجھے جگہ مل جائے، تو دیکھا 2 ٹائر میں جگہ نہیں، 3 ٹائر میں جگہ نہیں. اللہ اللہ. اسی پریشانی کے عالم میں اللہ اللہ کیا دیکھا کہ ایک کتا فرسٹ اے سی کے اندر ٹھاٹ سے لیٹا ہوا. میں باہر آیا، میں نے کہا مولانا بشارت حسین صاحب قبلہ یہ کیا ماجرا؟ انسان اشرف المخلوقات ہو کے ٹکٹ لے کے باہر کھڑا ہوا ہے اور کتا فرسٹ اے سی برتھ پر ٹھاٹ سے لیٹا ہوا ہے. تو مولانا بشارت حسین صاحب نے کہا ادریس رضا آپ نے کتے کو تو دیکھا، کتے کی نسبت کو نہیں دیکھا. ہم نے کیا مطلب؟ بولے کتا چونکہ مایاوتی کا ہے، جہاں مایاوتی رہیں گی وہی ان کا کتا رہے گا. اللہ اللہ. جب مولانا بشارت صاحب نے یہ فرمایا تو میں نے کہا الحمدللہ، 1000 بار بلا تشبیہ بلا تمثیل، لاکھوں بار بلا تشبیہ بلا تمثیل اپنا مسئلہ حل ہو گیا. جب مایاوتی اپنے کتے کو نہیں چھوڑے گی تو غوث پاک ہم غلاموں کو کیسے چھوڑ دیں گے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الولا، مسلک اعلی حضرت، شہزادہ شیر بیش اہل سنت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اللہ. شیر ہندوستان زندہ باد، ناصر اعظم ہند زندہ باد. یہ دیکھ لو، غلط ہو تو یہ ناصر کی گاڑی کھڑی ہے لے جانا، اور دوسری ڈاکٹر طفیل صاحب کی ہے وہ بھی لے جانا اگر حوالہ غلط ثابت کرو. ملفوظات حکیم الامت اوپر لکھا ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں زندگی کے سینکڑوں مسائل کا حکیمانہ حل. صفحہ اس کا 49 ہے، جلد اس کی کہنا چاہیے 4 ہے. کون سی جلد ہے؟ 4 ہے. یہ مکتبہ دانش دیوبند کی چھپی ہوئی ہے، پن کوڈ اس کا 24 ہے. کہاں سے شروع ہے؟ 24 سے، اور بریلی شریف کا 25 سے، اور پیلی بھیت شریف کا 26 سے. 24 25 26 ملفوظات حکیم الامت اوپر لکھا قرآن اور سنت کی روشنی میں زندگی کے سینکڑوں مسائل کا حکیمانہ حل. یہ کتاب ملفوظات حکیم الامت صفحہ اس کا 49، مصنف کا نام مولوی اشرف علی تھانوی. پھر نہ کہنا کہ ہمیں خبر نہ ہوئی. اللہ اللہ. اگر ایسا ہی تھا تو لکھا کیوں تھا؟ لکھا تھا تو پھر چھاپا کیوں تھا؟ اور چھاپا تھا تو پھر بیچا کیوں تھا؟ اب سنی بریلوی نے خرید لیا تو وہ استعمال کر رہا ہے تو آپ کو درد کیوں ہو رہا ہے؟ صفحہ اس کا 49 ہے. نوٹ کرنے والوں نوٹ کرو، لکھنے والوں لکھو. اللہ اللہ. اگر کوئی شخص یہاں کھڑے ہو کے یہ کہے کہ رات تمہاری اماں آئی تھیں اور میں نے ان پہ سواری گانٹھی، بول مسلمان یہ برداشت کرو گے؟ اللہ اللہ. کوئی یہ کھڑے ہو کے کہے کہ رات تمہاری اماں میرے کمرے میں آئی تھی، میں نے ان کے ساتھ نازیبا حرکت کی، معاذ اللہ، بولو اس سے ہاتھ ملاؤ گے؟ بولو اس کو سلام کرو گے؟ بولو اس کے یہاں جاؤ گے؟ بولو اس کے یہاں شادی بیاہ کرو گے؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ہماری ماں کی توہین کی ہے. ہماری اگر ایسا خواب بھی دیکھا تھا تو اسے چوراہے پہ کھڑے ہو کر نہیں کہنا چاہیے، اسے چوراہے پہ کھڑے ہو کر نہیں کہنا چاہیے. صفحہ اس کا 49 ہے، سن لیجئے خوب اچھی طرح سے. اللہ ہاں. اللہ اللہ. ماشاء اللہ. اللہ دارین کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. اپنے حبیب کے صدقے بہت اہم بات ہے ماشاء اللہ سے. بڑھاپے میں یہ جوانی کا عالم ہے. اللہ اللہ. اپنے بچوں کا خیال ہے. اللہ اللہ. یہ سرکار کی امت کا خیال ہے کہ جاڑے میں وہاں سے چل کے یہاں تک آئے. اللہ اللہ. صفحہ اس کا 49 ہے. کون سا صفحہ ہے؟ 49 ہے. لکھتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں نے ایک نازیبہ حرکت کی ہے. معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ. اور اس کو کتاب میں لکھا اور اس کو 1250 روپے میں کتاب کو بیچا جا رہا ہے.
اللہ اللہ، اگر خدا نہ خواستہ کسی کمبخت نے ایسا خواب تھانوی کو لکھا تھا تو اسے پھاڑ کے جلا دیتا اور اس سے کہتا توبہ کر، کلمہ پڑھ، ایمان لا، تو نے توہین کی ہے ام المومنین کی، معاذ اللہ، بلکہ اس کو کتاب میں چھاپا اور اس کی تعبیر یہ دی کہ تو مستری کے ڈیلے سے استنجا نہیں کرتا ہے، لہذا مٹی کے ڈیلے سے استنجا کر، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، زور سے بولو معاذ اللہ۔ اور اگر ہم کہہ دیں کہ رات جو ہے تمہاری مولوی اشرف علی تھانوی کی اماں ہمارے سیکریٹری صاحب کے گھر آئی تھی اور سیکریٹری صاحب دنا دن اس پہ چڑھ بیٹھے، تو پورے امبرناتھ کے اندر کہیں گے رات مولانا آئے تھے گالی دے گئے، رات مولانا آئے تھے گالی دے گئے، کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں تھانوی کی اماں سے پیار ہے، ہمیں ام المومنین سے پیار ہے۔ اب ایک جملہ سن لو، فرما گئے کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہے، ان کے پیچھے نماز۔ اب وہ بیچارہ سیدھا سادہ، حضرت کیا بات، ٹوپی ہماری، رکوع ہمارا، سجدہ ہے ہمارا، امام دیوبندی ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ اللہ اللہ، ایک صاحب گھر سے چلے، ابو ہم جا رہے ہیں بمبے، کیا کہا؟ اللہ اللہ، اور اپنی امی سے کہا بمبے جا رہے ہیں، اپنے بیگم سے کہا بمبے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد جب اسٹیشن پہ پہنچے ٹکٹ لیا بمبے کا، بیٹھ گئے۔ اب لوگوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں تو بولے بمبے۔ بولے حضرت ذرا دیکھیے انجن کدھر لگا ہوا ہے۔ اب نیچے اتر کے دیکھا تو انجن ادھر لگا تھا۔ بولے ارے غضب ہو گیا، جلدی سے اتارو، یہ گیا بستر، وہ گیا لوٹا، یہ گئی اٹیچی۔ کیا مطلب؟ یعنی جدھر انجن جائے گا ادھر ڈبے جائیں گے، اور جدھر ڈبے جائیں گے ادھر سواری جائے گی۔ اے میرا بولا مسلمان، ٹرین میں بیٹھنے سے پہلے انجن دیکھو کہ کلیان جا رہا ہے کہ بمبے جا رہا، نیت باندھنے سے پہلے امام دیکھو کہ دیوبند جا رہا ہے کہ مدینے جا رہا ہے۔ اگر امام مدینے جا رہا ہے تو تمہارا سجدہ مدینے والا، تمہارا رکوع مدینے والا، تمہاری نماز مدینے والی، اور اگر امام دیوبند والا ہے تو تمہارا سجدہ دیوبند والا، تمہارا رکوع دیوبند والا، تمہاری نماز دیوبند والی۔ اللہ ان کے فتنوں سے بچائے اپنے اللہ اللہ۔ ایک روز اگر خدا نہ خواستہ مولانا بشارت صاحب قبلہ نہیں تھے تو ان کی بیگم نے دیکھا تو نیا جھمپر، نئی شلوار، نیا دوپٹہ پہنا اور مصلی پہ کھڑی ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ بولو آپ لوگ نماز پڑھو گے؟ کوئی پڑھ لے گا؟ نہیں، یہ جانے دیجیے۔ مولانا نعمت اللہ صاحب قبلہ نوری تشریف فرما، ان کی اہلیہ اتفاق سے نیا جھمپر، نیا دوپٹہ، نیا برقع۔ اللہ اکبر۔ بولو آپ لوگ نماز پڑھو گے؟ کوئی ایک آدمی نہیں؟ حضرت مولانا جمال الدین صاحب قبلہ اتفاق سے نہیں تھے، حضرت کی اہلیہ کھڑی ہو گئی، نیا برقع، نیا جھمپر، نئی شلوار۔ اللہ اکبر۔ بولو پڑھو گے؟ کوئی ایک آدمی؟ اتفاق سے ہم نہیں تھے، ہماری اہلیہ کھڑی ہو گئی، نیا جھمپر، نئی فراق، نیا دوپٹہ، نیا برقع۔ اللہ اکبر۔ بولیے پڑھیے گا؟ یار بھیا بھیا تو کہتے ہو تو بھابھی تو ہیں، کیوں نہیں؟ اس لیے کہ امبرناتھ کا نوجوان جواب دے گا، ادریس رضا، بندے کی نماز بندی کے پیچھے نہیں ہوتی، بندے کی نماز بندی کے پیچھے نہیں ہوتی۔ تو جب بندے کی نماز بندی کے پیچھے نہیں ہوتی تو بندے کی نماز جو بندی کے پیچھے کیسے ہوتی؟ کی سرے چمن پھول چنے شاد رہے، خوب کی سرے چمن پھول چنے شاد رہے، باغ باں جاتا ہے گلشن تیرا۔ جب میں آنکھیں نمناک ہوں نماز پڑھو تو میرے لیے دعائے صحت کرنا کہ مولا صحت کے ساتھ اسے سنیت کے ساتھ سنیت کے لیے زندگی عطا فرما۔ بس یہ ہے کہ جب تک جیے ان کے سر پر ڈنڈا بجاتے رہیں، یہی تمنا ہے۔ چراغ جلا کے میں نے رکھ دیے راہوں